السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے کاسائے دل، مصنفہ ہیں سندس جبین، قسط نمبر 6۔ اسید کا موڈ تو مستقل بگڑ چکا تھا، دوسری طرف ہبا تھی کچھ بے نیاز۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اس بار بھی اسید کے بگڑے موڈ کو خاطر میں لانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آج کل میں ہبا کے مڈ ٹرم ٹیسٹ ہو رہے تھے، فی الحال تو وہ دیگر ساری چیزیں نظر انداز کیے اسٹڈیز میں مگن تھا۔ ساری تیاری ہونے کے باوجود اسید کو مطمئن کرنا بھی ایک مرحلہ اعلیٰ حاصل تھا۔ اسید جیسا پرفیکشنسٹ جو گفتگو بھی نپی تلی کرنا پسند کرتا تھا، بھلا ہبا جسے وہ کبھی اپنا بچہ کہا کرتا تھا اس میں کہاں کمی برداشت کر سکتا تھا۔ یہ درست تھا کہ اب ہبا سے اس کی وہ کلوزنس اور فرینڈشپ نہیں رہی تھی، مگر بہرحال اس کی اسٹڈیز میں پوزیشن کو برقرار رکھنا اس کے لیے چیلنج تھا۔ جو تیمور احمد نے اسے دیا تھا اسے ہر قیمت پر اسے برقرار رکھنا تھا۔ صبح انگلش کا پیپر تھا اور ہبا کی شامت آئی ہوئی تھی۔ وہ اسے صبح 10 بجے کا لے کر بیٹھا ہوا تھا اور اب شام کے 4 بج رہے تھے۔ ہبا کا اس وقت تھکن اور بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ کتنی بار وہ رحم طلب نظروں سے اسے دیکھ چکی تھی، مگر وہ یکسر انجان بنا بیٹھا تھا۔ 10 منٹ کی بریک مل سکتی ہے؟ ہبا نے لہجے میں جہاں بھر کی مسکینیت بھرتے ہوئے کہا۔ اسید نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کچھ کھانا ہے، وہ ضد کرنے والے انداز میں بولی۔ اوکے، مگر صرف 10 منٹ، اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا۔ جواباً وہ سر ہلاتی کچن کی طرف بھاگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے سیٹ کر کے لے آئی تھی۔ اسید صوفے پر نیم دراز موبائل پر مصروف تھا۔ اسید، کھانا، اس نے کہا۔ موڈ نہیں، اس نے موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ اسید کی اس لاتعلق جواب پر ہبا نے جلتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور ہاتھ میں پکڑا چمچ زور سے ٹرے میں پٹکا اور تیش سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں پڑھنا اور نہ تم مجھ پر روب ڈالنے کی کوشش کرنا، اس کی بلند آواز میں دہاڑتے ہوئے کہنے پر وہ تنفن کرتی یہ جا وہ جا۔ اسید نے مزید بگڑے تاثرات کے ساتھ اسے جاتے دیکھا اور سر جھٹک دیا۔ ناشتے کی میز پر نوفل نے اسے ویلکم کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے مقابل بیٹھی تو نوفل کو یہ سہانی صبح مزید خوبصورت محسوس ہونے لگی تھی۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، حادثاتی طور پر ملنے والی یہ لڑکی اس کی زندگی میں بے پناہ اہمیت حاصل کر چکی تھی۔ پاپا نے ٹھیک ہی کہا تھا، چہروں سے دل کا حال ظاہر نہ بھی ہو تب بھی اس لڑکی کی معصومیت اس کے چہرے سے ہی ظاہر تھی۔ اور اب جب کہ نوفل ساری حقیقت جان چکا تھا تب اس کے دل میں اس کے لیے عزت و محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے پاپا کی بات ماننے کا فیصلہ کرتے ہوئے آج شاہی وانگ کو پرپوز کر دیا تھا، اور اس کا رد عمل نوفل کے لیے بے حد حیران کن تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خوش ہوگی، کیونکہ وہ اتنا اندازہ تھا کہ وہ نوفل کو ناپسند نہیں کرتی، مگر جب اس نے ہچکچاتے ہوئے انکار کیا تب نوفل شاکڈ رہ گیا تھا۔ مگر کیوں؟ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ آئی ایم سوری نوفل، مگر میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نوفل نے بے تابی سے کہا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ تم ہر لحاظ سے ایک مکمل انسان ہو نوفل، تمہارے لیے تو کوئی بہت خاص لڑکی ہونی چاہیے، جبکہ میں تو کسی طرح بھی تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میری اسٹڈیز مکمل نہیں ہیں، میرے پاس ڈگری نہیں ہے، میں کوئی بہت اچھا بیک گراؤنڈ نہیں رکھتی، اور میں دولت مند بھی نہیں ہوں، بلکہ میں تو خود تمہارے آسرے پر پڑی ہوں۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز رند گئی تھی۔ نوفل عجیب سے انداز میں مسکرایا اور اس کی طرف جھک گیا۔ یہ تو تمہاری کیٹیگری تھی، لیکن مجھے یہ بتاؤ اس میں محبت کہاں ہے؟ محبت؟ وہ ہونک پن سے بولی۔ ہاں مجھے یہ بتاؤ، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ نوفل نے اسے دیکھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں نوفل، لیکن بس میری پیاری شاہی وانگ، محبت کے بعد لیکن نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھنا میرے نزدیک یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں اور انسان اہم ہیں۔ اس پرہجوم اور بے حس شہر میں روبوٹ سے ملتا تھک چکا ہوں۔ جب تم مجھے احساس ہوا کہ ہاں کھلی ہوا کے لیے ایک روزن کھلا ہے۔ ہاں ابھی انسان باقی ہیں۔ سنو، تم سے ایک گزارش ہے، محبت کے اس جانفزا احساس کو محسوس کرو اور دیکھو اگر اس دنیا میں ہمیں ایک بھی ایسا ساتھی مل جاتا ہے جس کی رفاقت ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے تو کیا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بولتا جا رہا تھا اور گنگ بیٹھی شاہی وانگ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہاں یہ واقعی انعام ہے، مگر سنو نوفل، آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم بھی ایک انعام ہو اللہ کا، اور وہ بھی خاص میرے لیے۔ وہ جذب سے کہتی بہت خوبصورتی سے محبت کا اظہار کر گئی تھی۔ نوفل کے اندر جیسے زندگی جاگ اٹھی تھی۔
اسے وہ یوں تو پسند تھی ہی، مگر اس کے لمبے بال خاص طور پر اسے عزیز تھے۔ کچھ دن بعد اس نے پاپا کو بتا دیا تھا اور ساتھ ہی انگیجمنٹ کا بھی کہہ ڈالا۔ وہ ازحد خوش تھے۔ خوشی کی بات تو تھی، کہاں وہ ہاتھ نہیں دھرنے دیتا تھا پٹھے پر اور کہاں خود سے اقرار کر رہا تھا۔ انہوں نے فوراً حامی بھرتے ہوئے آنے کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا۔ وہ تو اڑتے ہوئے آنا چاہتے تھے۔ نوفل نے اس کے ساتھ ساری شاپنگ کی تھی، اسے اس کی پسند کا ڈریس دلوایا تھا، دونوں سے مل کر رنگ پسند کی تھی، ڈھیر ساری جولری لی تھی، نت نئے ریسٹورانٹس میں کھانے کھائے تھے اور خوب انجوائے کیا تھا۔ غرض ان چند دنوں کو ان دونوں نے بے انتہا انجوائے کیا۔ وہ ڈھیر سارے جوکس سنا کر ایک دوسرے کو خوش کرتے رہے۔ ضد کر کے کولڈ ڈرنکس پی تھی۔ نوفل نے اسے پاکستانی ہوٹلز سے کھانے کھلائے تھے جنہیں اس نے نوفل کا دل رکھنے کے لیے ناک اور آنکھوں سے بہتے پانی سمیت کھایا تھا، کیونکہ بنیادی طور پر تھائی باشندے پھیکی غذا کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ خوبصورت دن آ گیا۔ نوفل اور پاپا بے حد خوش تھے۔ شائی وانگ بھی کھلی جا رہی تھی۔ جب نوفل نے بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس ہو کر سیلون سے اسے پک کیا تو وائٹ گاؤن میں وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ نوفل کو اپنی خوش قسمتی پر ناز ہوا تھا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے لمبی سی لیموزین کی بیک سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سارے راستے وہ بہت خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے ہوٹل پہنچے تھے۔ آج نوفل اتنا خوش تھا کہ آج کے دن اپنی سیکیورٹی سے یکسر بے نیاز ہو گیا تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ بعض اوقات بے نیازی مار ڈالتی ہے۔ بے خبری کتنی بڑی نعمت ہے، جبھی تو وہ اتنے خوش تھے، مگر بعض اوقات معمولی سی غلطی بھی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ہی وہ لوگ ہوٹل پہنچے، نوفل نے اتر کر دروازہ کھولا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ شائی وانگ کے چہرے پر ایک طمانینت بھری اور زندگی سے بھرپور مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دھیرے سے گنگنایا تھا۔ وہ نکرئی ہنسی تھی۔ یہ ایک مکمل اور شاندار جوڑا تھا جسے دیکھ کر صدیق خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے پارکنگ سے ہوٹل کے مین گیٹ تک آ گئے اور دربانوں نے فوراً مین گیٹ کے گلاس ڈور کھول دیے تھے۔ ہوٹل کی انٹرنس پر صدیق باہیں پھیلائے ان کے منتظر تھے، مگر دروازے واہ ہی رہ گئے اور باہیں منتظر۔ تیز رفتاری سے گزرتی ہوئی ایک وین رکی جس کا شیشہ پہلے سے ہی نیچے تھا۔ ایک رائفل کا سرا نظر آیا اور اگلے ہی لمحے جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ کسی ماہر نشانہ باز کے چلائے ہوئے برسٹ نے شائی وانگ کے جسم میں ان گنت سوراخ کر ڈالے تھے۔ اس کا سفید گاؤن پل بھر میں ہی سرخی میں ڈوبا تھا اور اس کے سنہرے بال بکھر گئے اور اس کا ہاتھ نوفل کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ زندگی جیسے کوئی زرد سفر موت زدہ، سنگ جیون حیوان شجر موت زدہ، مسکرائیں تو ہنسی جاتی ہے، زخم کھائی ہوئی تقدیر ڈگر موت زدہ، اور رونے کے لیے بیٹھیں تو رومانوں پر جھرجھراتا ہوا ایمان سلگ اٹھتا ہے، جذب ہونے ہی نہیں دیتا کسی آنسو کو، بھیگ جاتی ہے جبیں صدمے کی، دن چمکتا ہے سر وہم تمنا اور پھر دور گرتی ہوئی پیلاہٹ میں چرمرائی ہوئی ایک شام لٹک آتی ہے، رات پڑتی ہے تو کرتی ہیں بسر موت زدہ۔ مغل ہاؤس کے بڑوں میں سبین اور عباس کا معاملہ 2-3 بار ڈسکس ہو چکا تھا، مگر تاحال کوئی مزید پیش رفت نہیں کی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی صرف 2 ماہ ہی تو بیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ معاملے کی گرد پوری طرح بیٹھ جائے۔ عباس تاحال بے خبر تھا۔ اداسی کی اس فضا میں کمی تو قدرے ہو گئی تھی، مگر مکمل طور پر دوبارہ سے ویسی خوشی اور خوش مزاجی تاحال نہیں لوٹی تھی۔ اس دوران سب سے چونکا دینے والا کام یہ ہوا تھا کہ رمشا نے FM جوائن کر لیا تھا۔ اس کی آواز تو تھی ہی شاندار، مگر جب آڈیشن ہوئے تو اسے ریڈیو میں گانے کا سماحی پروگرام دے دیا گیا۔ اس چانس کو وہ کسی قیمت پر مس نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ صرف اس کا خیال تھا۔ احمد مغل اپنی بیٹی کی اس جرأت پر بے حد حیران ہی نہیں ہوئے تھے، غضبناک بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا، بلکہ اسے اچھا خاصا جھاڑا بھی، مگر وہ بھی رمشا تھی، مغل ہاؤس کی سب سے بدتمیز اور خود غرض لڑکی۔ اس نے طوفان اٹھا دیا تھا۔ ڈنر ٹیبل پہ اچھا خاصا تماشا بن گیا تھا۔ مجھے ہر حال میں ریڈیو جوائن کرنا ہے بابا، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر آپ اس لیے ہچکچا رہے ہیں کہ میں ایک لڑکی ہوں تو بے فکر ہو جائیے، وہاں سب انسان ہی کام کرتے ہیں اور بہت مہذب ہیں، اس لیے آپ فکر مند مت ہوں۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ رمشا بدتمیزی مت کرو، جب بابا نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ بات ختم۔ وقار نے اسے ڈانٹا، آپ بیچ میں مت بولیں، آپ بس شاہ بخت کی فیور کیا کریں۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ شٹ اپ رمشا۔ وقار کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔
کیوں برا لگا؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ جب وہ ماڈلنگ میں جانا چاہتا تھا تب تو آپ نے بڑی فیور کی تھی اس کی، اور میں، میرا کیا؟ میری بار پابندی کیوں؟ اس کی دفعہ تو آپ سارے دلائل دے رہے تھے، سب یاد تھا، اور مجھے چپ رہنے کی پٹی پڑھا رہے ہیں آپ؟ کیا غلط کر رہی ہوں میں؟ وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا تھا اور وقار کا چہرہ حیرت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ رمشا تم حد سے بڑھ رہی ہو، تمہارا اور شاہ بخت کا کیا مقابلہ ہے؟ وہ بمشکل خود پر قابو پا کر بولے تھے۔ واہ، یہ اچھی کہی آپ نے۔ کیوں، وہ کیا جنت سے اترا شہزادہ ہے جس کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہو سکتا؟ وہ اسی ٹون میں بولی تھی۔ بھائی سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ شرم کرو، زیتون تائی نے اسے جھڑکا۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا غلط کہا میں نے؟ مجھے بتائیں میں کیا غلط کر رہی ہوں؟ آپ سب کو یہ کیوں لگتا ہے کہ جو بخت کرے گا بس وہی ٹھیک ہے؟ ایک بس مہذب سی فرمائش کی ہے نا آپ سے، کون سا ماڈلنگ کی فیلڈ میں کمالات دکھانے کی اجازت مانگ رہی ہوں میں؟ مجھے ذرا سمجھائیے وقار بھائی، کیا یہ انصاف ہے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ دیٹس انف، شاہ بخت نے چمچ پلیٹ میں پٹکا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے دہک رہا تھا۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی سب لوگوں نے مجھے ہی کیوں مثال بنا لیا ہے؟ اپنے اغراض و مقاصد کے لیے مجھے رگیدنا چھوڑ دیں۔ اور ریمشا تم ذرا دھیان سے سنو میری بات۔ تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے میں نہیں جانتا، مگر تمہیں جو بھی کرنا ہے اس کے لیے مجھے یا میرا نام استعمال مت کرو، سمجھی؟ وہ دہاڑا تھا۔ جب سارے اختیارات تمہیں سونپے جائیں گے اور دوسروں کو محروم رکھا جائے گا تو تمہارا نام تو آئے گا۔ رمشا بھی بلند آواز میں بولی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، یہ اختیارات کی جنگ اپنے بھائی کے ساتھ ضرور لڑو، مگر میرے نام پر نہیں۔ وہ مزید غضبناک ہوا تھا۔ ہاں، تم کیوں چاہو گے کہ کوئی تمہاری برابری کرے؟ بہت بن لیے تم اسپیشل، اب کسی اور کو موقع دو۔ وہ گررا کر بولی تھی۔ بس کر دو تم دونوں، تایا جان کی دہاڑ سے مشابہ آواز نے دونوں کو خاموش کروا دیا تھا۔ رمشا اگر تم کھانا ختم کر چکی ہو تو اپنے کمرے میں جاؤ، انہوں نے حکم دیا۔ کھانا گیا بھاڑ میں یہاں سے ہلوں گی بھی نہیں جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ وہ بدتمیزی سے بولی تھی، مگر اس بدتمیزی کا خمیازہ اسے خاصا بھاری بھگتنا پڑا تھا۔ زیتون تائی نے اس کے گال پہ زوردار تماچا مارا اور اسے بلند آواز میں وہاں سے دفان ہونے کو کہا تھا۔ اس نے خون کے گھونٹ پیتے ہوئے اپنے آنسو روکے اور بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ مگر رات میں تایا جان نے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ اس بات کو لے کر خاصے پریشان اور الجھے ہوئے تھے کہ آخر شاہ بخت گھر میں متنازع حیثیت کیوں اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی بہتری نہیں آئی تھی کیونکہ اس کے لیے اسید تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اس قدر غیر لچکدار بنا لیا تھا کہ ہبا لاکھ ٹکرے مارنے کے باوجود کوئی روزن نہیں پا سکی تھی۔ اس ٹام جیری ریلیشن شپ کے بعد ہبا نے ایگزام دے دیے اور اس کے ایگزامز کے فوراً بعد اسید لاہور اپنی نانوں کے ہاں چلا گیا تھا، جہاں اسد تھا اس کا سب سے عزیز دوست۔ اس کے جانے کے بعد ہبا مزید اداس اور رنجیدہ رہنے لگی تھی۔ وہ اسے بے حد مس کر رہی تھی۔ جب ہی ایک دن لینڈ لائن کے نمبر سے اسے کال کر لی۔ ہیلو، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، مبادا وہ کال ہی نہ کاٹ دے۔ ہیلو جی، کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے اسید کی بجائے ایک کھنکتی ہوئی نسوانی آواز نے پوچھا تو ہبا کے اندر دور تک آگ بھڑک اٹھی۔ میں ہبا بات کر رہی ہوں، آپ کون ہیں اور اسید کہاں ہے؟ وہ سرد مہری سے بولی تھی۔ آہا ہبا، کیسی ہو؟ بہت ذکر سنا تھا تمہارا اسید سے، وہ خوشی سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کون؟ ہبا پہلے سے زیادہ مشکوک ہوئی تھی۔ میں عفت ہوں، اس کی سسٹر، وہ بولی۔ ہبا نے ایک مطمئن سانس لی۔ میں ٹھیک ہوں، اسید کہاں ہے؟ اس نے ممکنہ سوالوں سے بچنے کے لیے فوراً کہا۔ یہی ہے، میں نے کہا گھر سے فون ہے، مجھے بات کرنے دو۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے، اس نے بے مروتی سے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، عفت نے غالباً حیرانی آمیز مایوسی سے فون اسید کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اس کا موڈ ہبا سے لمبی گپ شپ کا تھا۔ بولو ہبا۔ ہبا نے اس کی آواز سنی اور اس کے دل میں ایک نامعلوم ٹھنڈک اترتی گئی۔ اسید تم کیسے ہو؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سپاٹ انداز میں کہہ رہا تھا۔ گھر کب آؤ گے؟ وہ بےتابی سے بولی۔ فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ بیک گراؤنڈ کا شور کم ہو گیا تھا، غالباً وہ کسی علیحدہ جگہ پر آ گیا تھا۔ میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں، اس کی آنکھ سے پہلا موتی نکلا تھا۔ تو اس کا لہجہ ہنوز تھا۔ پلیز جلدی واپس آ جاؤ، وہ سسکی۔ یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ میں تمہیں وضاحت کیوں دوں؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تکلیف دینے کے لیے؟ نہیں، خود کو اس جیل خانے سے کچھ دیر مزید دور رکھنے کے لیے۔
جھوٹ مت بولو، اب تو پاپا بھی تمہیں کچھ نہیں کہتے، وہ وضاحت دینے لگی۔ تو کیا ہوا، تم تو ہو نا، وہ زہر خند لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہبا کا وجود سناٹے کی زد میں آ گیا تھا۔ میں تمہارے لیے تکلیف دہ ہوں؟ اس کے آنسو ٹھٹر گئے۔ میرے پاس فضول بحث کے لیے وقت نہیں ہے، وہ چڑ گیا۔ میری بات کا جواب دو۔ ضروری نہیں سمجھتا۔ تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ ششدر سی بولی۔ اس کمنٹ کا شکریہ، اب مجھے فون مت کرنا۔ میں کروں گی، اسے ضد ہونے لگی۔ بیکار ہے، میں ریسیو نہیں کروں گا، اس نے وارننگ دی۔ اس کے بعد ہبا سے مزید ایک لفظ نہ کہا گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون رکھ دیا۔ ہائے لینا، وہ مسکراتے ہوئے اس کے مقابل جم گیا۔ بہت مصروف سی الینا نے قلم روک کر اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے کتاب بند کر دی۔ کیسے ہو حیدر؟ وہ بھی مسکرائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، چلو باہر چلیں، اس نے الینا کو اکسایا۔ باہر موسم آفت ہو رہا تھا۔ گھنی گھٹائیں، گڑگڑاتے بادل اور تیز تیز چلتی پروا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے بارش پسند نہیں ہے۔ لینا، دوست کا دل بھی نہیں رکھ سکتی تم؟ نہیں، وہ تنزن بولی۔ کیا؟ وہ حیرت سے چلایا۔ دوست کو عادت ہے دل ادھر ادھر کرنے کی۔ ہاں ناٹ فنی، وہ منہ پھلا کر بولا۔ تم ایسے بالکل اچھے نہیں لگتے حیدر، مجھے پتا ہے۔ دیکھو اتنی پیاری سی آنکھیں غصے کے مارے لال ہو رہی ہیں اور روشن پیشانی شکن آلود، ناک جو کہ مجھے بڑی پسند ہے، کھڑی کھڑی مگر اس وقت کچھ بھا نہیں رہی، اور ہونٹوں کے ساتھ تو بس کیا بتاؤں تمہیں، وہ جیسے اس کے چہرے کی تجرباتی رپورٹ پیش کر رہی تھی۔ حیدر ہنس دیا۔ آج ایک بات تو ثابت ہو گئی الینا مغل۔ کیا؟ تمہیں میرے چہرے کے نقش ازبر ہو گئے ہیں۔ کیا رواں تبصرہ کیا تم نے؟ سچ کہو تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ الینا بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ اس فضول بکواس سے بہتر ہے میں تمہاری بات مان لوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں باہر آ گئے۔ آج طالب علموں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ بارش برسنے کے ساتھ ہی حیدر بارش میں جھومنے لگا۔ الینا حیرت سے دیکھتی رہی۔ وہ بارش میں نہاتے ہوئے بالکل بچہ لگ رہا تھا۔ پھر وہ اس کے پاس آ گیا۔ اس نے کاغذ کی 2 کشتیاں بنائیں اور پانی میں چھوڑ دیں۔ الینا بے ساختہ ہنستے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا حیدر، یہ تم ہو۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا یہ تم ہو۔ لڑکیاں تو اتنی رومانٹک ہوتی ہیں، اس موسم کو اتنا فیسینیٹ کرتی ہیں، مگر تم ایک دم بور، خشک۔ ایک بات بتاؤ، اس کے برابر آ بیٹھا۔ جب تمہارے گھر ایسا موسم آتا ہے تب تم کیا کرتی ہو؟ کچھ بھی نہیں، یعنی کمرہ بند ہو جاتی ہو؟ کہہ سکتے ہو۔ حد ہے، وہ سر جھٹک کر ہتھیلی پھیلا کر بوندیں جمع کرنے لگا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے دھیان سے الینا کا چہرہ دیکھا جہاں کچھ غیر معمولی تھا۔ مجھے تمہیں دیکھ کر بارہا یہ احساس ہوتا ہے کہ تم ایک لبالب بھرے ہوئے انسان ہو، ایک ایسا انسان جس کو محبت توجہ کے سانچے میں پرو دیا گیا ہو، جس کو دودھ کی ہر بوند کے ساتھ انسانیت، خلوص اور خوش مزاجی پلائی گئی ہے، جس نے نہ صرف محبت کرنا سیکھا اور محبت بانٹنا، جسے اس کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں، جو اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ دوسرا اسے اگنور کر رہا ہے، جو اتنا خالص اور شفاف ہے کہ اسے ہر چیز اچھی لگتی ہے، اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا، کچھ بھی پریشان نہیں کرتا، جسے اپنے ارد گرد رہنے والوں نے بس محبت دی ہے۔ حیدر، جب سے میں تم سے ملی ہوں یہ احساس فزوں تر ہو رہا ہے۔ میں تمہیں زیادہ نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا کہ تمہارے پاس کتنے رشتے ہیں، مگر مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ تم بہت خاص ہو، بہت اسپیشل۔ وہ آہستہ آہستہ بولتی اپنی بات ختم کر کے خاموش ہو گئی۔ حیدر حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ لینا، تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے بتاؤ پلیز، تمہیں کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ الینا نے چونک کر اسے دیکھا اور سر نفی میں ہلا دیا۔ لینا، خود کو اتنا مت چھپاؤ، چھپی ہوئی چیزیں زیادہ پرکشش لگتی ہیں، اور خود کو اتنا مت دباؤ، جانتی ہو لاوا اکٹھا ہوتا جائے تو آتش فشاں بن جاتے ہیں، جن کے پھٹنے سے کچھ بھی نہیں بچتا۔ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تم بہت دنوں سے کچھ چھپا رہی ہو، مگر کیا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ تمہارا تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، پھر آخر تم کیوں اتنی کنوتیت پسند ہو؟ وہ سنجیدگی سے کہتا جا رہا تھا۔ الینا خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور سر ستون سے ٹکا دیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو حیدر، اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ رشتے ہیں مگر ہم خوش نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کہیں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اور وہ غلط کیا ہے لینا؟ پتہ نہیں حیدر، مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں، مگر تمہیں ایک سچ بتاؤں، میں ایک نگلیکٹڈ چائلڈ ہوں۔ وہ آزردہ تھی۔
ایسے کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ مجھے بتاؤ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ وہ اس کی اس کیفیت سے پریشان تھا۔ بہت سے لوگ ہیں، ڈھیر سارے، تایا ابو، بابا، چاچو، وقار بھائی، عباس بھائی، ریمشا آپی، کومل، سبین نہیں وہ نہیں ہے۔ وہ بے ربط سی کہتی رک گئی۔ حیدر نے اس کے بدلتے تاثرات نوٹ کیے اور ٹھٹکا تھا۔ یہ سبین کون ہے؟ وہ میری بھابھی ہیں۔ نہیں تھی، اس نے جھجک کر بات مکمل کی۔ ہیں، نہیں، تھی، کیا مطلب؟ شاہ بخت کہتا ہے رشتوں کو ان کی اصل شکل میں قبول کرنا چاہیے، وہ بڑبڑانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ حیدر کے لیے اس کی یہ غائب دماغی حیران کن تھی۔ یہ شاہ بخت کون ہے؟ حیدر نے نیا نام سن کر پوچھا۔ وہ طارق چاچو کا بیٹا ہے۔ اس کے کہنے پر حیدر اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس نام پر علینا کے تاثرات بڑے عجیب اور حیران کن تھے۔ نوفل صدیق کی حالت بھوکے شیر جیسی تھی جس کے منہ سے نوالا چھین لیا گیا ہو۔ رات 10 بجے کے قریب شائیوان کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھیں اور اس کے فوراً بعد اس کی پولیس چیف اور انٹیریئر منسٹر کے ساتھ ایک میٹنگ تھی جس میں اس نے بہت کھلم کھلا دھمکیاں دی تھیں۔ وہ اس وقت اسی ڈنر سوٹ کی شرٹ میں تھا، کوٹ اس نے اتار دیا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں سے شعلے کوند رہے تھے اور سفید رنگت تیش کے عالم میں سرخ ہو رہی تھی۔ دیکھو آفیسر، مجھے 2 گھنٹوں کے اندر کوئی حتمی پیش رفت چاہیے ورنہ میں تمہارا پورا شہر بند کروا دوں گا، اور تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو میں ایسا ہی کروں گا، وہ تیش سے بولا تھا۔ مسٹر نوفل آپ حوصلہ رکھیے، پوری پولیس فورس حرکت میں آ چکی ہے، جیسے ہی کوئی پیش رفت ہوتی ہے ہم آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ پولیس چیف کا لہجہ حوصلہ دینے والا تھا۔ بھاڑ میں گئی تمہاری پولیس فورس، میں انتظار قطع نہیں کروں گا۔ اگر مجھے 2 گھنٹوں میں کوئی قاتلوں کے بارے میں عملی رپورٹ نہ ملی تو اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ دہاڑا تھا۔ منسٹر کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا جس کا وہ منہ بند کروا سکتا۔ وہ ایسا بزنس مین تھا جس کا بزنس بینکاک اور سنگاپور سے ہوتا ہوا اب تھائی لینڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مگر اس سب کے باوجود بھی اگر سامنے بیٹھے دونوں افسر اس کو برداشت کر رہے تھے، اس کی وجہ نوفل صدیق کے لمبے ہاتھ تھے۔ اس کے سیاسی روابط پوری بیوروکریسی اور گورنمنٹ میں پھیلے ہوئے تھے، اور زیادہ تر اس کے دوستوں میں شامل تھے ڈان، اس کا باپ اسٹاک ایکسچینج کا صدر تھا، اور اس کے گرد اتنے مضبوط حوالے تھے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اسے شٹ اپ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ بری طرح مجبور تھے، بری طرح بے بس تھے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اس گروہ کا کام ہے جو چیانگ سائن میں ان کے پیچھے تھا، اور اس گروہ کے 2 قابل ذکر نام لوئی چین اور سوامی ٹام بدماش پہلے ہی انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں، مگر ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے، آپ بے فکر رہیے۔ اس بار بھی پولیس چیف نے کہا۔ نوفل خاموش رہا۔ برا مت مانیے گا مسٹر نوفل، لیکن غلطی آپ کی بھی تھی، آپ کو یوں ایک دم سے اپنی سیکیورٹی سے غفلت نہیں برتنی چاہیے تھی۔ اس بار انٹیریئر منسٹر نے کہا، اس کے انداز میں ناگواری تھی۔ اس کی بات پر نوفل نے اسے خونی نظروں سے دیکھا تھا۔ میری غلطی تو میں بھگت چکا ہوں، مگر اب آپ لوگوں کی باری ہے، اس نے سرد مہری سے کہا۔ ان کے درمیان یہ ساری گفتگو ملائی زبان میں ہو رہی تھی۔ اب وہ دیگر تفصیلات ڈسکس کر رہے تھے۔ پولیس چیف چند ضروری معلومات اس سے لینے کے بعد چند ضروری فون کرنے میں مصروف تھا۔ یہ کیس خاصا پیچیدہ تھا اور فوری رپورٹ طلبی نے اس کی ساری مشینری کو حرکت میں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد یہ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ نوفل اپنے گھر آ گیا۔ 12 بجے تک اس نے متعدد کافی کے کپس پیے تھے۔ اس کا دماغ جیسے جلتا ہوا پھوڑا بنا ہوا تھا، اور 12 بجے اس چیف منسٹر کی کال آ گئی جو اسے یہ بتا رہے تھے کہ ان دونوں قاتلوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ وہ جیسے اڑتا ہوا اس عمارت میں پہنچا تھا جہاں رات کے اس وقت بھی خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ پولیس کے کچھ بڑے نام اور چند حکومتی عہدیدار بھی موجود تھے۔ اسے اس کمرے تک لے جایا گیا جہاں وہ دونوں موجود تھے، اور ان دونوں بدماشوں کی شکل دیکھتے ہی نوفل کی آنکھوں کے سامنے خون کی چادر تن گئی تھی۔ اس نے ساتھ کھڑے پولیس گارڈ کا سروس ریوالور چھینا اور اگلے ہی لمحے فائر کھول دیا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ کچھ نہ ہو سکا، اور فقط 6 فٹ کے فاصلے سے نشانہ خطا جانے کا سوال ہی نہ تھا۔ نوفل نے نفرت سے زمین پر تھوکا اور پولیس چیف کی طرف مڑا جس کا چہرہ حیرت سے مسخ تھا۔ صبح تک اس پورے گروہ کا نام و نشان نہیں ملنا چاہیے، ختم کر دو سب کو، وہ تحکمانہ لہجے میں کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ کہانی ختم ہو چکی تھی، ہم سفر جا چکا تھا۔ آگ ہو تو جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، برف کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، چاہے کوئی رک جائے چاہے کوئی رہ جائے، قافلوں کو چلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، چاہے کوئی جیسا بھی ہم سفر ہو صدیوں سے، راستہ بدلنے میں
دیر کتنی لگتی ہے۔ یہ تو وقت کے بس میں ہے کہ کتنی مہلت دے، ورنہ وقت ڈھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ ایزی چیئر پر جھولتے ہوئے نوفل نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا دل آج بھی جل رہا تھا اور آتی جاتی سانسیں ازحد تکلیف دے۔ اس کی سبز دلکش آنکھیں شدت غم سے سرخ ہو رہی تھیں اور ان کے زیریں کناروں پر نمی آ ٹھہری تھی۔ وقت آگے بڑھتا گیا۔ زندگی نے اس دونوں کے درمیان جو دیوار کھڑی کی تھی اس میں کوئی اترائی نہیں تھی، بلکہ وہ مزید بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ حالانکہ ہبا میں بہت لچک آ چکی تھی، وہ اب نسبتاً دھیما مزاج اختیار کر چکی تھی۔ اس کی اسید سے محبت میں کچھ مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کا رزلٹ آیا تو اس نے حسب سابق اپنی شاندار پوزیشن کو برقرار رکھا تھا، جس میں تیمور احمد بہت خوش تھے۔ اگلا سال شروع ہو گیا جس میں اسید نے اس پر مزید محنت کی تھی۔ حالانکہ اس وقت اس کا اپنا فائنل ایئر تھا، وہ خود بھی کافی مصروف تھا، مگر جو ذمہ داری اس پر تیمور احمد نے ڈالی تھی وہ اسے بخوبی نبھانا چاہ رہا تھا۔ اس پورے سال میں کچھ بھی خاص واقعہ نہ ہوا تھا سوائے اس کے کہ اسید مزید سنجیدہ مزاج ہو گیا۔ اس کی ساری نرمی ختم ہو گئی تھی، وہ روکھا اور سرد مزاج ہو گیا تھا۔ عید بھی آئی اور ہبا کا برتھ ڈے بھی، مگر یہ پہلی بار ہوا کہ اسید نے اسے وش نہیں کیا تھا۔ عید کے دن وہ صبح کا نکلا، رات گئے گھر لوٹا تھا اور اس کے انتظار میں جاگتی ہبا روتی روتی سو گئی۔ اس کی برتھ ڈے سے پہلے وہ جان بوجھ کر لاہور چلا گیا اور اس دن اسلام آباد کتنا اداس اور افسردہ تھا، بالکل ہبا کی طرح۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہی اور آنسو ضبط کرتی رہی، مگر جو قصداً گیا تھا وہ کیوں لوٹتا؟ وہ اس دن بھی اس کا انتظار کرتی رہی مگر بے سود۔ وہ اسے مزید دور ہوتا گیا۔ ہبا اگلے دن ماما کے پاس بیٹھ کر کتنا روئی تھی، وہ اسے تسلیاں دیتی رہیں۔ وہ تو خود اس کے نمبر پر کال کرتی رہی تھی مگر وہ مسلسل آف رہا تھا۔ جب وہ لوٹا تو مرینا نے اسے خوب ڈانٹا تھا۔ جواباً وہ بہت ترش روی سے گویا ہوا تھا۔ ماما، میری ضرورت کہاں زیادہ ہے، میں بخوبی جانتا ہوں، آپ مجھے مت بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ تمہاری بہن کی خوشی تھی اس دن، انہوں نے کہنا چاہا۔ وہ میری بہن نہیں ہے، وہ بہت بلند آواز میں بولا تھا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ ہبا گمسم سی کھڑی دیکھتی رہ گئی تھی، مگر اس رات بڑبڑاتے ہوئے اس نے اسید کی طرف سے دیے گئے وہ سارے وشنگ کارڈز پھاڑ ڈالے تھے جن پر کبھی اسید نے بڑی چاہت سے لکھا تھا، فار مائی سویٹ سسٹر ہبا۔ اور وہ کیا بڑبڑا رہی تھی، تم نے ٹھیک کہا، میں تمہاری بہن نہیں ہوں۔ یوں چند تلخ یادیں سمیٹے ہبا کا انٹر مکمل ہو گیا اور اسید کا ماسٹرز۔ اس کے بعد کی کہانی بہت مختصر سی تھی۔ وہ جاب ڈھونڈنے لگ گیا اور اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ لاہور میں ہی سیٹ ہو۔ ہبا 3rd ایئر میں آ گئی جب پاپا نے اس سے سفیر کے متعلق بات کی تھی۔ اس پر جیسے آسمان ٹوٹا تھا، وہ ایسے کسی رشتے کے لیے تیار نہ تھی، مگر تیمور احمد بضد تھے کہ وہ صرف اس کی بات طے کرنا چاہ رہے تھے۔ اس رات وہ کتنی دیر لان میں بیٹھ کر روتی رہی۔ وہ ایسے کسی بے روح رشتے کے حق میں نہ تھی، وہ صرف اسید کی ہو سکتی تھی جو کہ اس کا نہ تھا۔ اور اگلی شام وہ فنکشن آ گیا جس کے لیے اس نے بڑا تباہ کن اقدام سوچا تھا۔ اسید، مصطفیٰ، میں جو کروں گی وہ تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا۔ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جو حالات سے ہار مان لوں، اس نے تقریب کے لیے تیار ہوتے ہوئے سوچا تھا۔ اس نے حیدر سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، لفظ لفظ اسے بتا دیا کہ آج کل وہ کیوں پریشان تھی، کیسے سبین اور ایاز الگ ہوئے، رمشا نے ڈنر ٹیبل پر جو تماشا کیا۔ اگر نہیں بتایا تھا تو اپنے متعلق نہیں بتایا تھا، اور حیدر کو اس کے فیملی میٹرز جیسے ٹریویل افیئرز سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو علینا احمد مغل کو جاننا چاہتا تھا، مگر وہ جانتی کہ خود کو خول در خول چھپائے رکھتی۔ وہ اسے تسلی اور دلاسا دیتا رہا، اسے سمجھاتا رہا کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے، سب آخرکار ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس نے علینا سے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر بلانا چاہتا ہے، جس پر علینا خاصی حیران ہوئی تھی۔ مگر مجھے تو تمہارے گھر کا پتہ نہیں۔ عقل مند لڑکی، میں تمہیں خود لے کر جاؤں گا، میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے، وہ ہنس کر کہہ رہا تھا۔ تم بس اچھے سے تیار ہو کر آنا۔ ٹھیک ہے۔ اگلے دن وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی، اونچی سی پونی ٹیل کیے گھٹنوں تک آتی شرٹ، اس کے بازو چھوٹے چھوٹے تھے اور خوب پھولے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ اس نے پاکٹس والا سیاہ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ حیدر، میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا، وہ کنفیوز ہو کر کہہ رہی تھی۔ کیا تم نے گھر نہیں بتایا؟ وہ چونکا، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ بری بات علینا، تمہیں اپنی مدر کو انفارم کر دینا چاہیے تھا۔ میں ان سے کیا کہتی حیدر، ان کے پاس میری باتیں سننے کے لیے وقت کہاں ہے؟ اور پھر میں ان سے کہتی بھی کیا؟ وہ جانتی ہیں کہ میری صرف ایک ہی دوست ہے، ندا، اور وہ میرے ساتھ اکیڈمی میں نہیں پڑھتی۔ وہ آہستگی سے بولی۔
حیدر نے لب بھینچ کر اسے دیکھا اور کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ علینا بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کا گھر واقعی زیادہ دور نہیں تھا۔ علینا نے پسندیدہ نظروں سے اس کے پنک ماربل اور سفید گیٹ والے گھر کو دیکھا تھا۔ وہ اندر آئے تو حیدر کی ممی ان کے لیے پہلے ہی کھڑی تھی۔ علینا سے وہ بے حد خوش ہو کر ملی تھی۔ وہ مسکراتی رہی۔ انہوں نے اس کی شاندار تواضع کی تھی۔ حیدر کی بہن الشبا بھی جب لاؤنج میں آئی تو اسے پا کر خوشی سے چیخ پڑی تھی، آپ تو بالکل مومی گڑیا کی طرح ہے۔ علینا آپ بھی، پتہ ہے بھائی آپ کی بہت باتیں کرتے ہیں۔ وہ 15-16 سال کی تھی جس میں حیدر کی گہری مشابہت تھی۔ وہ تینوں بہت فرینک ہو کر آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ چند منٹوں میں ہی الشبا نے اسے پکی دوستی کر لی تھی۔ حیدر کے پاپا نہیں تھے مگر اس کے باوجود اس کی ممی نے دونوں کی شاندار تربیت کی تھی۔ جب وہ آنے لگی تو حیدر کی ممی نے اسے خوبصورتی سے ریپ کیا ہوا گفٹ بھی دیا تھا۔ وہ ان کے خلوص پر شرمندہ ہوتی رہی۔ واپسی پر وہ اسے چھوڑنے اس کے ساتھ آیا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگا حیدر، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ حیدر خاموشی سے چلتا رہا۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، اس نے راہ میں آئے پتھر کو ٹھوکر ماری تھی۔ تم اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت کالونی کی سڑک پر چل رہے تھے۔ میں کچھ سوچ رہا تھا، وہ گہری آواز میں بولا۔ کیا؟ وہ پریشان ہوئی۔ یہی کہ آج تمہیں ہمارے گھر آ کر کتنا اچھا لگا۔ اس کے کہنے پر علینا تیز آواز میں ہنسی اور ہنستے ہی چلی گئی۔ حیدر تم بالکل کمال ہو۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ حیدر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کتنی سادہ اور معصوم تھی۔ جان ہی نہ سکی کہ وہ اسے ٹال رہا تھا۔ پتہ ہے لینا، کل میں 2-3 گھنٹے کمپیوٹر پر جمع رہا۔ کیوں؟ وہ تم نے اپنے کزن کا نام بتایا تھا نا، شاہ بخت۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ بس یہ نام مجھے پش کرتا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہ نام پہلے سن چکا ہوں۔ خیر میں نے ڈھونڈ نکالا، وہ اپنی رو میں بولتا گیا۔ کیا ڈھونڈ نکالا؟ وہ چونک گئی۔ یہی کہ وہ کیا پرسنالٹی ہیں۔ اوہ پرسنالٹی، کم آن، علینا نے بیزاری سے کہا۔ نہیں سچ میں وہ شاندار شخصیت ہیں علینا، ان کی لک اور ہینڈسم سٹائل بہت اٹریکٹیو ہے۔ میں کل ان کا فیس بک پیج ڈھونڈتا رہا۔ کیا قاتل پکچر لگائی ہوئی ہے انہوں نے۔ ایکسیلنٹ نا۔ میں نے انہیں ریکویسٹ سینڈ کی تھی کہ وہ مجھے اپنے ایڈ کر لیں فرینڈز میں۔ حیدر چھوڑو بھی۔ کیوں، یہ کیا بات ہوئی علینا؟ وہ واقعی کمال ہیں بھائی، اور تم نے مجھے اتنی اہم بات چھپائی۔ اس میں بتانے والی کیا بات ہے؟ وہ ناگواری سے بولی۔ پھر بھی کم آن، کیا کوئی اور موضوع نہیں گفتگو کے لیے؟ وہ بیزاری سے بولی۔ حیدر نے ٹھٹک کر اس کے بتدریج بدلتے تاثرات نوٹ کیے تھے اور سر ہلا کر کوئی اور بات کرنے لگا۔ آنکھیں تلخیوں سے بھری ہوئی پیالیاں ہیں، دل کوئی دکھا ہوا زخم، آتی جاتی ہوئی سانس دل کو چھیل کر گزرتی ہے، پیالیاں اور زیادہ بھر جاتی ہیں۔ ناشتے کی میز پر بے حد خاموشی تھی۔ نوفل، انہوں نے اپنے ہینڈسم بیٹے کو دیکھا۔ جی پاپا، اس نے سر اٹھایا۔ کہاں مصروف ہو آج کل؟ بس روٹین ورک چل رہا ہے۔ بہت برڈن لے لیا ہے تم نے کام کا، میں چاہ رہا تھا تم کچھ دن ویکیشن پر چلے جاؤ۔ اس کی ضرورت نہیں پاپا، وہ سر جھٹک کر بولا تھا۔ ضرورت ہے بیٹا، اس طرح تو تم تھک جاؤ گے، وہ پیار سے بولے۔ کیا ویکیشن پہ جاؤں پاپا، سارا سنگاپور میرا دیکھا ہوا ہے، بینکاک کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں، تو اتنے کراؤڈڈ سٹی میں رہتے ہوئے کیا ویکیشن انجوائے کی جا سکتی ہیں، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ تم نیچر انجوائے کرنا چاہتے ہو تو کنچن بودھی کیوں نہیں جاتے؟ وہاں ہمارا ہٹ ہے، وہاں رہو، کچھ دن انجوائے کرو۔ اصل میں نوفل، میں تمہیں اتنا سنجیدہ مزاج قطر نہیں دیکھنا چاہتا بیٹا۔ ابھی کیا عمر ہے تمہاری اور تم مجھ سے زیادہ سنجیدہ مزاج ہو گئے ہو۔ مجھے خوف آتا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے تمہیں بوڑھی روح سماتی جا رہی ہے۔ خود کو بدلو میرے شیر، حادثات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اب تو اتنا عرصہ ہو گیا، کہیں دل لگا لو یار۔ نہ شادی کے لیے مانتے ہو، نہ کوئی لڑکی پسند ہے تمہیں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ وہ اسے سمجھاتے سمجھاتے آخر میں بے بسی سے رو دیے تھے۔ نوفل نے بے چینی سے انہیں دیکھا۔ پاپا آپ اتنے کم حوصلہ تو نہیں ہیں، وہ ان کے شانے تھپک رہا تھا۔ اولاد کے معاملے میں ہر شخص کم حوصلہ ہوتا ہے، وہ اسے جتاتے ہوئے بولے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گا، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اور پھر دوسرے ہی دن کا ذکر ہے، اس کی گاڑی کنچن بوری کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ بینکاک سے 129 کلومیٹر کے فاصلے پر برما کی سرحد پر واقع ہے۔ کنچن بوری ایک خوبصورت اور سرسبز پہاڑی مقام ہے۔ یہ سیاحت کا مرکز اور بڑا خوبصورت ہل اسٹیشن، اس کو 11 ڈسٹرکٹ میں منقسم کیا گیا ہے، جن میں سے 5 اتنے
قدرتی مناظر اور تاریخی حوالوں کے باعث سیاحوں کا مرکز ہے۔ یہاں نیشنل پارکس ہیں، آبشار ہیں، بڑی اور خصوصیت تھام لوڈ کے تاریخی غار بھی یہیں پر ہیں۔ خوبصورت دریا کوائے ریور کا دلکش نظارہ بھی یہاں سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ اسی خوبصورت شہر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا جس میں خوشبو تھی، پھول تھے، رنگ تھے، اور وہ تھی وہ جسے بڑا ڈر لگتا تھا، وہ جو اب آزاد تھی مگر اس کی نہیں تھی۔ اس سے ملنے کا جاں فضا احساس نوفل کی آنکھوں میں چمک بھرتا جا رہا تھا۔ روشنیاں بتدریج جل اٹھی تھی۔ نوفل کا ذہن پیچھے کی طرف دوڑنے لگا۔ بس 3 ماہ پہلے ہی کی تو بات تھی جب اس نے آخری بار تارا سے بات کی تھی۔ کتنا ہائپر ہو گئی تھی وہ، بہت چلا رہی تھی وہ اس پر اور رو رہی تھی۔ میری جان چھوڑ دو نوفل، اور بھلا مجھ سے کیا ملے گا تمہیں؟ کتنا ٹوٹتا ہوا لہجہ تھا اس کا، اور تب نوفل اسے وضاحت دینا چاہتا تھا، اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو صرف اسے بچانا چاہتا تھا، مگر اسی وقت وہاں وہ آ گیا، وہ مہروز کمال جو ستارہ کا شوہر تھا۔ اس نے فون کو تارا کے ہاتھ سے نیچے گرتے سنا، مگر اس سے زیادہ نہیں۔ اب کی بار وہ ہار نہیں مان سکتا تھا۔ ایک بار اس نے اپنے گارڈز ساتھ نہیں لیے تھے اور اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا، مگر اب نہیں۔ وہ ایک بار پھر اپنے دل کو اجڑتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تارا تھی جس میں اسے اپنی پہلی محبت نظر آتی تھی، جو اس کے لیے سب کچھ بنتی جا رہی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ تارا کو کچھ ہو۔ اس نے اپنے گارڈز ساتھ لیے اور 4 منٹ کے قلیل وقت میں وہ تارا کے گھر کے سامنے تھا۔ اس نے بیل دی اور چند لمحوں کے وقفے کے بعد اس نے انگلی مستقل بیل پر جما دی، اور پھر ایک جان لیوا انتظار کے بعد دروازہ کھل گیا۔ اسے دیکھتے ہی نوفل کا خون کھول اٹھا تھا۔ ایک گارڈ نے مہروز کو اندر دھکا دیا اور چند لمحوں بعد وہ اندر تھے۔ نوفل تیزی سے آگے بڑھا۔ ٹی وی لاؤنج میں ہی اسے نظر آ گئی، نیچے گری ہوئی تھی۔ نوفل نے اسے سیدھا کیا تو اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی تھی۔ ستارہ کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ نوفل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے گارڈز کے نرگے میں گھرے مہروز کو دیکھا۔ مارو اس کو، اس کی ایک ہڈی بھی سلامت نہیں رہنا چاہیے۔ نوفل بلند آواز میں دہاڑا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی گارڈز مشینی انداز میں حرکت میں آ گئے اور مہروز کو ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ چند لمحوں میں ہی وہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا اور ان سے اپنا قصور پوچھ رہا تھا۔ نوفل نے ہاتھ اٹھا کر گارڈز کو روکنے کا کہا۔ طلاق دو اس لڑکی کو۔ اس کا لہجہ سرد اور خونی تھا۔ کیوں؟ تم کون ہو اور کیا لگتے ہو اس کے؟ مہروز نے نڈھال ہوتے ہوئے بھی زہریلے لہجے میں پوچھا تھا۔ نوفل نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ جتنا پیسہ چاہیے وہ میں دوں گا، تم سے جو کہا ہے وہ کرو۔ اس نے لالچی کو لالچ سے پھنسایا۔ مگر کیوں؟ وہ پھر بولا۔ کہا نہ سوال نہیں، طلاق دو اسے۔ نوفل نے اسے ایک اور تھپڑ مارا۔ دیکھو مجھے مت مارو، جب تک مجھے بتاؤ گے نہیں میں کچھ نہیں کروں گا، خواہ تم مجھے مار ڈالو، وہ ہر دھرمی سے بولا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے، طلاق نہ صحیح بیوہ ہی صحیح، نوفل نے سفاکی سے کہا، اور اس کا اشارہ پاتے ہی گارڈز نے ریوالور اس کی کنپٹی پر ٹکا دیا۔ مہروز کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی تھی، اور پھر ان کے درمیان ایک پرامن معاہدہ طے پا گیا جس کے مطابق مہروز کمال نے اسے طلاق دے دی۔ 1 ملین بھات کے بدلے وہ ستارہ کمال بھلا کیا چیز تھی، اور پھر وہ کون سا غیرت مند مرد تھا جسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے فوراً بعد نوفل تارا کو سنبھالے ہاسپٹل کی سمت بھاگا تھا، مگر ابھی شاید آزمائش باقی تھی۔ تارا کے سر میں کوئی ایسی چوٹ آئی تھی جس نے اسے بے ہوشی کے صحرا میں پھینک دیا تھا۔ نوفل کو لگتا وہ پاگل ہو جائے گا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں خود کو کوستا رہتا، روتا رہتا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ بے ہوشی اگر طویل ہو گئی تو کوما میں بھی بدل سکتی تھی۔ نوفل کا دل جیسے آندھیوں کی زد میں آیا ہوا تھا۔ وہ دن رات اس کی فکر میں گھل رہا تھا، اور پھر ایک دن اسے ہوش آ گیا۔ اس کے اٹینڈنٹ نے اسے غلطی سے یہ بتا دیا کہ تارا کو یہاں اس کا شوہر لے کر آیا تھا۔ وہ شاید یہی سمجھی تھی کہ نوفل ہی اس کا شوہر ہے، اور کچھ دیر بعد ہوش مندی کا یا عارضی وقفہ ختم ہو گیا اور وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ نوفل نے اپنا سر پیٹ لیا تھا، مگر وہ بتدریج دوبارہ ہوش میں آ گئی۔ جسمانی طور پر وہ بالکل صحت مند تھی، مگر یہاں آ کر نوفل ٹھٹک گیا۔ وہ اسلام کے بارے میں بنیادی باتوں سے تو واقف تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ کوئی بہت اچھا مسلمان نہ تھا۔ جب ہی اس نے ایک مسلم اسکالر سے یہ مسئلہ پوچھ لیا، پھر اسے پتہ چلا کہ وہ 3 ماہ کے لیے عدت میں تھی، جس میں وہ کسی نامحرم سے ملنے کے قابل نہ تھی۔ تب اس نے سامنے آئے بغیر تارا کو کنچن پوری والے کاٹیج میں شفٹ کروا دیا تھا، حالانکہ وہ بیچاری یہی سمجھتی رہی تھی کہ وہ یہ سب مہروز کر رہا ہے۔ اس کاٹیج میں اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی۔ مائے پانگ نامی یہ تھائی ملازمہ انگلش سے یکسر نابلد تھی اور خالصتاً مینڈرن بولتی تھی۔
नौफिल को तब भी ये फिक्र ना थी कि तारा उससे कुछ उगलवा सकेगी। दूसरी तरफ उसने सख्ती से गार्ड्स को ये हिदायत की थी कि तारा को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। बाकी उस कॉटेज में ज़रूरत का सारा सामान था और वो मुलाजमा भी। रोज़मर्रा की अशिया मार्केट से ले आती थी। वो उसके साथ किसी भी किस्म के राब्ते में नहीं रहा था, मगर आज सारी पाबंदियां ख़त्म हो गई थी। वो अपनी तारा से मिलने जा रहा था। उसके अंदर सरशारी फैल रही थी और उसकी सब्ज़ आंखें हीरो की मानिंद दमक रही थी, मगर अंदर ही अंदर दिल के निहा खानों में कुछ दर्द भी करवटें ले रहा था। उसे वो सुनहरी बालों वाली परी याद आई थी। मुगल हाउस में उठती दबी दबी सरगोशियाँ बड़ी हैरान कुन थीं। ताया लोगों का मुतफक्का फैसला था कि अब वो अब्बास से बात करके सबीला बेगम के यहाँ जाने का सोचें। जब भी वो सब आज फिर इसी मौजू को डिस्कस कर रहे थे। पापा, मैं चाहता हूँ आप आज लाजमन अब्बास से बात कर लें, वकार ने हतमी अंदाज में कहा, जिस पर अहमद मुगल ने इस बात में सर हिलाया था, मगर हकीकत थी कि इस नाजुक और पेचीदा सूरत हाल में वो सब अब्बास के मतवक्का रद्दअमल से खासे खौफज़दा थे। मगर यहाँ भी हस्बे मामूल वकार ने ही मामला संभाला था। आओ अब्बास, उसके अंदर आने पर ताया जान ने कहा। अब्बास ने हैरत से सजी उस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस को देखा। जी ताया अब्बू, आपने बुलाया था? वो वकार के साथ आ बैठा। हाँ, वो कुछ ज़रूरी बात करना थी तुमसे। अहमद मुगल ने हुंकारा भरकर वकार को इशारा किया। वकार चंद लम्हे खामोश रहे, एक नज़र सबको देखा, आहिस्ता से अब्बास के शाने पर हाथ रखा और धीरे धीरे बोलने लगा। और मुद्दा कोई इतना लंबा चौड़ा तो था नहीं जो लंबा दौरानिया खींचता, मगर अब्बास के चेहरे पर जलजले के आसार थे। भाई, ये आप। वो कुछ बोल ना सका। देखो अब्बास, ये हम सबकी शदीद ख्वाहिश है। हम जानते हैं वो लड़की प्यारी है और बेकसूर भी। ज़रा सोचो, हम उसे कैसे दुनिया की ठोकरों में डाल दें। क्या कमी है उसमें? अहमद मुगल ने उसे समझाया। अब्बास ने बेदर्दी से लब कुचले और सबकी तरफ देखा। ताया बड़ी पुरुम्मीद नज़रों से उसे देख रहे थे, जबकि बाबा की नज़रों में इल्तिजा और चेहरे पर बेचैनी थी। अब्बास के अंदर हलचल मचने लगी। बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं। उसने बेबसी से सर झटका। अब्बास, तुम इजी होकर फैसला करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और फिर तुम भी तो सबीन जैसी लड़की को पसंद करते हो ना? उन जैसी लड़की भाई, उन्हें नहीं, वो धीमी आवाज़ में बड़बड़ाया था। एक ही बात है यार, वकार ने खुश दिली से उसका शाना धपका। एक बात नहीं है ना? आखिर आप सबको ये क्या सूझी, और फिर मैं ही क्यों? वो सरापा एहतजाज था। देखो बेटा, तुमने ठीक कहा, तुम ही क्यों। मगर सुनो, सच ये है कि जो तुम्हारी तबीयत है वो मुझे पसंद है। वरना शाह बख्त भी तो है, मगर तुम्हें पता है कि उसका मिजाज कितना मुख्तलिफ है। उसकी दुनिया ही और है। तुम एक नरम मिजाज और ठंडी तबीयत के इंसान हो और बआसानी सबीन को संभाल सकोगे। वो बिखर गई है बेटे, और याद रखो उसके कसूरवार हम हैं। हमें उसका कफ़ारा अदा करना है। अहमद ताया नरमी से कह रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा ताया अब्बू, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वो सर झुकाकर बोला था। उसकी हालत खासी अबतर थी। ज़रूर लो वक्त, लेकिन फ़ैसला मस्बत करना और ये दिल से बात निकाल दो कि वो तुम्हारे कमज़र्फ भाई की बीवी रह चुकी है। दिल से ये बात निकाल कर बस इतना सोचो कि वो कितनी प्यारी और आइडियल लड़की है, जो हर लिहाज से तुम्हें सूट करती है। अहमद मुगल पहली बार बोले। उसने सर हिला दिया। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। मैं जाऊं? उसने इजाज़त चाही। हाँ, उन्होंने कहा तो वो तेज़ी से बाहर निकल गया। और अब वो तन्हा खड़ा कमरे की बालकनी में कब से इसी मौजू को सोचे जा रहा था। वो ना तो स्टेटस कॉन्शियस था और ना ही पीपल कॉन्शियस। उसे कभी ये परेशानी नहीं हुई थी कि लोग क्या कहेंगे। वो इस झंझट से आज़ाद था। हाँ, अलबत्ता वो ये ज़रूर परेशान था कि सबीन क्या सोचेगी। ये सोच उसे हैरान कर रही थी। वो सिर्फ दिल से सोच रहा था, और दिल के अंदर निहा खाना में कहीं ये एहसास था कि वो वाकई ये कफ़ारा भर सकता था। उसने सोचा, क्या वो सबीन को खुशियाँ दे सकेगा? क्या वो उसका खोया हुआ एतमाद लौटा सकेगा? क्या वो उसे एक मुकम्मल ज़िंदगी दे पाएगा? और क्या वो उससे मोहब्बत कर सकेगा? एक ऐसी लड़की जो बकौल शख्स से ठुकराई हुई और बढ़ती हुई लड़की थी, जो उसके भाई की बीवी थी। क्या वो उसे अपनाकर अपने घर वालों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकेगा? बड़ी कड़ी आजमाइश थी, बड़ी कातिल कश्मकश थी। किस दो राहे पर ला खड़ा किया आपने बाबा जान? उसने बाल मुट्ठियों में नोचते हुए सोचा था। उसकी सोच का दायरा मुख्तलिफ सिमतों में हरकत कर रहा था। पता नहीं उसे वहाँ खड़े कितनी देर गुजर गई। रात बतदरीज भीगती जा रही थी। उसने थक कर सर झटका और कदम शाह बख्त के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। वो अपने अजीज़ दोस्त नुमा भाई से सब कुछ शेयर करके उससे मशवरा लेना चाहता था,
اسے یقین واثق تھا کہ اس سے بات کر کے لازماً وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائے گا۔ اس نے بخت کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ بڑی دھیمی سی مہک ہر چیز کو لپیٹ میں لیے ہوئے تھی، یوں جیسے ابھی ابھی ایئر فریشنر چھڑکا گیا ہو۔ عباس نے اس خوشگوار خوشبو کو ایک طویل سانس لے کر محسوس کیا اور تکیہ اٹھا کر چہرے پر رکھ لیا۔ اسے یکدم کسی سخت سی چیز کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے کندھے کے نیچے ہاتھ مارا تو ٹھٹک گیا۔ وہاں کچھ تھا۔ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی نگاہ ساکت رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک برینڈڈ سگریٹ کیس اور سنہرا لائٹر پڑا تھا۔ شاہ بخت اور اسموکنگ! اسے جھٹکا لگا تھا۔ اس نے تیزی سے سوچا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پھر اس نے تیزی سے اٹھ کر کیس اور لائٹر اپنی پاکٹ میں گھسیڑا، تکیے کو واپس اس کی جگہ پر رکھا اور باہر نکل گیا۔ نوفل کنچن پوری پہنچ چکا تھا، مگر اس نے براہ راست تارا کے پاس جانے کی بجائے اپنے کسی اور ہٹ پر رہائش کا سوچا تھا۔ وہ ابھی اس سے ملنے کی کنڈیشن میں نہ تھا۔ وہ اسے خاصا بے وقوف بنا چکا تھا یہ کہہ کر کہ وہ ایک افریقی نیگرو تھا۔ اب یوں ایک دم سے جانا شاید مناسب نہ ہوتا۔ اس دن وہ سارا دن کمرے میں ریسٹ کرتا رہا۔ شام کے وقت اس نے ستارہ کے ہٹ پر موجود اس میڈ سے رابطہ کیا تھا اور اسے تارا سے بات کروانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد وہ ستارہ سے بات کر رہا تھا۔ کیسی ہو تارا؟ وہ بے تابی سے بولا تھا۔ نوفل تم؟ وہ حیرت سے سن ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو تارا؟ تم نے کیوں فون کیا نوفل؟ مہروز کو پتہ چل جائے گا۔ وہ سہمی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہی تھی کہ اسے مہروز نے اس ہٹ میں رکھا ہوا تھا۔ نوفل کے ذہن نے تیزی سے آگے کا پلان سوچا۔ وہ فی الحال کسی صورت خود سامنے نہیں آنا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے یہ بھنک پڑنے دینا چاہتا تھا کہ یہ سب اس نے کروایا تھا۔ اس کی فکر مت کرو تارا، میں نے بڑی مشکل سے اس میڈ کو پیسوں کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا ہے کہ یہ میری تم سے بات کروا دے۔ اس لیے اب مجھے بتاؤ کہ تم کہاں ہو اور کیسی ہو؟ میں ٹھیک نہیں ہوں نوفل، بہت پریشان اور اداس ہوں۔ اور کہاں ہوں میں، یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن یہ کوئی ہل اسٹیشن لگتا ہے۔ وہ رونے لگی۔ ہاں اتنا تو مجھے معلوم ہے، میں جلد ہی اس میڈ سے سب گلوا لوں گا۔ تم مجھے یہ بتاؤ یہ باہر کس وقت جاتی ہے؟ وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بول رہا تھا۔ یہ شام 4 بجے گھر سے جاتی ہے اور روزمرہ کی اشیاء کی خریداری کر لاتی ہے۔ ٹھیک ہے تم فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گا، وہ کہہ رہا تھا۔ مگر مہروز، وہ ہچکچا گئی۔ اس کو دفع کرو، اس کا بندوبست میں کر کے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ خبیث کہتا ہے تمہیں طلاق دے چکے ہے اور یہ اب کی نہیں 3 مہینے پہلے کی بات ہے، نوفل نے روانی سے کہا۔ کیا؟ تارا چیخ پڑی۔ تم کیا کہہ رہے ہو نوفل؟ وہ شاکڈ تھی۔ یہ سچ ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ طلاق کے پیپرز تمہارے گھر پاکستان بھی بھجوا چکا ہے۔ وہ اسی روانی سے جھوٹ بولتا گیا۔ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر مجھے اس ہٹ میں کس نے قید کیا ہوا ہے؟ وہ حواس باختہ سی بول رہی تھی۔ اس کا میں جلد پتہ لگوا لوں گا، مگر فی الحال تم یہ کرو کہ مجھے اپنے گھر کا نمبر لکھواؤ، میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں خود اس فون سے کوشش کروں؟ نہیں، وہ میڈ شاید تمہیں ایسا کرنے نہ دے۔ اب جلدی بولو نمبر، میں کل تک لازماً کوشش کروں گا کہ سب کچھ معلوم کروا سکوں۔ ٹھیک ہے، نوفل نے فون بند کر دیا۔ فون کو ہتھیلی پر رکھے وہ پرسکون انداز میں چیئر پر جھول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لطف آمیز چمک تھی۔ سب کچھ اس کی توقع کے مطابق ہو رہا تھا۔ یہ سب اس لیے کر رہا تھا کہ اس کہانی میں حقیقی رنگ بھر سکے۔ مگر اگلے دن واقعی اس نے ستارہ کے گھر فون کیا تھا۔ اس کی بات ستارہ کی بڑی بہن عائشہ سے ہوئی تھی۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ ستارہ کو جانتا ہے اور وہ اسے ایک روڈ پر زخمی حالت میں ملی تھی، جس پر عائشہ بے قرار ہو کر رونے لگیں اور اس سے تقاضا کرنے لگیں کہ وہ ان کی ستارہ سے بات کروا دے۔ مگر نوفل نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ گھر سے باہر ہے اور تارا اس کے پاس نہیں رہ رہی، وہ کسی خاتون کے ساتھ رہتی ہے۔ اس نے عائشہ کو کنوینس کیا کہ وہ فوراً سے پیشتر سنگاپور آنے کی کوشش کریں۔ انتظامات وہ خود کر لے گا، وہ تو اڑ کر آنا چاہتی تھی۔ کافی دیر وہ دیگر تفصیلات پر بات کرتا رہا۔ جب اس نے فون بند کیا تو تقریباً سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ اس کا خیال بڑا سیدھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آئندہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے سوچا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی عائشہ سنگاپور آتی وہ ان سے ستارہ سے شادی کی بات کر لیتا اور یوں خوش اسلوبی سے وہ اس کی اپنی بن جاتی، جبکہ اس کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ اور اس سب کا بڑا مقصد دراصل ستارہ کی نظروں میں اپنی پوزیشن کلیئر رکھنا تھا۔ بڑی نفیس سی سجاوٹ سے بھرا لان تقریباً تمام مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی۔
ہبا نے آج خوبصورت سیاہ فراق پہنی ہوئی تھی۔ مرینا نے اسے خصوصی طور پر پارلر سے تیار کروایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہبا کسی طور بھی کم نظر آئے، اور یوں وہ خوب سجی بنی ہوئی بڑی پیاری سی لگ رہی تھی۔ سفیر اور اس کی فیملی بھی آ چکی تھی۔ تیمور احمد نے اس کا تعارف سفیر سے کروایا تو سفیر کی آنکھوں میں اس کے لیے واضح پسندیدگی اتر آئی تھی، جس نے ہبا کے اندر ناگواری کا احساس بھر دیا تھا۔ وہ سوائے اسید کے کسی کو اچھا نہیں لگنا چاہتی تھی۔ کتنی بے وقوفانہ سی خواہش تھی اس کی۔ اس نے نظر دوڑا کر اسید کو ڈھونڈا، جو گلاب کی باڑ کے پاس کھڑا اسد سے محو گفتگو تھا۔ اسد آج اتفاقاً ہی اسلام آباد آ گیا تھا، جس پر اسید بے حد خوش تھا۔ اب بھی سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں مسکراتا ہوا بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ہبا کے اندر دہکتی آگ میں چند مزید انگارے سلگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا اور ایکسکیوز می کہتے ہوئے وہاں سے دور ہٹ گئی۔ اس کی نظر مسلسل اسید پر تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے اسد کو وہاں سے ہٹتے دیکھا تو وہ اس کی سمت بڑھ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا مگر نظر انداز کر گیا۔ کافی موڈ خوشگوار لگ رہا ہے جناب کا، ہبا نے خوش دلی سے کہا۔ تو وہ سپاٹ آواز میں بولا، تو یہ کہ کافی ہینڈسم لگ رہے ہو، وہ گہری مسکراہٹ سے بولی تھی۔ اسید نے تیز نظروں سے اسے گھورا تھا۔ شٹ اپ، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، وہ سختی سے بولا تھا۔ ہبا زہریلے انداز میں ہنس پڑی۔ اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں کون کیا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ فنکشن تمہارے لیے آرگنائز کیا گیا ہے ہبا، اس لیے تمہیں اسے انجوائے کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ الجھنے کا فائدہ؟ اسید نے اس کو سمجھانا چاہا۔ فائدہ، نقصان، محبت میں یہ سب تو نہیں دیکھا جاتا اسید۔ وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محبت؟ تم کیا جانو ہبا تیمور محبت کیا ہوتی ہے، وہ سرد مہری سے بولا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے نہیں پتا محبت کیا ہوتی ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، میں ثبوت دے دیتی ہوں کہ مجھے واقعی پتا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے اور انسان سے کیا کروا لیتی ہے۔ اس نے کروا پر زور دے کر کہا۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اسید نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو اسید؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بلند آواز میں بولی تھی۔ اس کی بلند آواز نے ارد گرد موجود لوگوں کو فوراً متوجہ کیا تھا۔ اسید حیرانی سے اس کی ایکٹنگ دیکھ رہا تھا۔ اسید تم یہ نہیں کر سکتے، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اس کی آواز مزید بلند ہوتی جا رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ تم مجھے اس راہ پہ لا کے تنہا نہیں چھوڑ سکتے اسید مصطفیٰ، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ اس نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اسید کی شرٹ کا کالر ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ اسید کا رنگ سفید پڑ گیا، وہ ساکت اسے دیکھتا رہ گیا۔ اور تم بھی تو محبت کرتے ہو مجھ سے، پھر اب پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ بولو، کیا ملے گا تمہیں میری زندگی برباد کر کے؟ کیا؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ ہجوم سے اٹھتی آوازوں نے ایک دم سے اسید کا دماغ ری سٹارٹ کیا تھا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ اس نے تیش سے کہتے ہوئے اپنا کالر چھڑوانا چاہا مگر ناکام رہا۔ ہبا کی گرفت بڑی مضبوط تھی اور اس کے لمبے ناخن جو خوبصورت سی نیل پالش سے سجے تھے اس کے سینے پر چبھ رہے تھے۔ میرے ساتھ یہ مت کرو اسید، خدا کے لیے، میں مر جاؤں گی۔ سنا تم نے، میں جان دے دوں گی۔ کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ پاپا کا؟ مگر میں کیا کروں؟ میں کسی اور سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تو صرف تم سے محبت کرتی ہوں۔ اللہ کے لیے مجھ پر رحم کرو اسید، میرے ساتھ یہ نہ کرو۔ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو، پھر ایک دم سے راستہ کیوں بدل رہے ہو؟ کیا مل جائے گا تمہیں یہ سب کر کے؟ وہ روتی ہوئی گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ اسید تو یوں کھڑا تھا جیسے پتھر کا ہو چکا ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ارد گرد کھڑے لوگ اسے کس طرح کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تیمور احمد کہاں تھے؟ مرینا نے ہبا کو روکا کیوں نہیں تھا؟ اور اسد؟ اس کے دماغ کے فنکشنز جیسے فریز ہو گئے تھے۔ پھر اس نے مرینا اور تیمور احمد کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور تیمور احمد نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا اس کا دل چاہا کاش وہ مر جائے، وہ وہیں کھڑا کھڑا مر جائے۔ مرینا اب جھک کر گری ہوئی ہبا کو اٹھا رہی تھی۔ مہمان واپس جا رہے تھے۔ اس نے سفیر کے والدین کو غصے سے گاڑی کی سمت بڑھتے دیکھا اور سفیر کو زوردار طریقے سے کار کا دروازہ بند کرتے۔ پھر وہ وہیں گر گیا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا جس میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، وہ اسد تھا۔ یہ سب کیا ہے اسید؟ اس کے لہجے کی بے یقینی اسید کو مار گئی۔ وہ جھوٹ بولتی ہے اسد، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ وحشت زدہ سا چلایا۔ میں تو اسے ہمیشہ بہن سمجھا تھا، وہ اپنی سرخ نم آنکھیں بند کرتا بڑبڑایا تھا۔
پھر اس نے یہ سب کیوں کیا؟ اسد نے حیرانی سے کہا۔ میں نہیں جانتا، مگر میں پاپا کو ضرور بتاؤں گا، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بولتی ہے، وہ بے ربط سا کہتا اٹھ کر اندر کی طرف بڑھا تھا۔ لاؤنج میں صوفے پر ہبا بیٹھی رو رہی تھی اور مرینا اسے ساتھ لگائے چپ کروا رہی تھی۔ تیمور احمد غصے اور طیش کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ اسید کو اندر آتا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا تھا۔ پاپا، بات اسید کے منہ میں ہی رہ گئی۔ تیمور احمد کے زوردار تھپڑ نے اس کو تھرا دیا تھا۔ بکواس بند کرو۔ کون سا باپ؟ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، سمجھے؟ اور وہی کیا نا تم نے، وہی کیا نا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اسی دن سے ڈرتا تھا میں، اسی دن سے۔ وہ دہاڑے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتی۔ تیمور احمد نے اس بار اس کے بائیں گال پر تھپڑ مارا تھا۔ ایک لفظ اور نہیں، میں تمہاری گندی زبان سے کوئی صفائی نہیں سننا چاہتا۔ تم نے ثابت کر دیا تم ایک غلیظ باپ کی اولاد ہو اور آستین کے سانپ بھی۔ اتنے سالوں تک میں نے تمہیں اس لیے دودھ پلایا کہ تم میرے ہی گھر میں نقب لگا دو۔ وہ زہر اگل رہے تھے۔ اس بار اسید خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ ایک پل میں برباد ہونا کسے کہتے ہیں اسے پتہ چل گیا تھا۔ آپ گالی دے سکتے ہیں، حق رکھتے ہیں۔ جو کھلاتا ہے اس کا اتنا حق تو بنتا ہے، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، یہ تم تھے جس کی وجہ سے میری معصوم بیٹی نے یہ قدم اٹھایا۔ میں نے اسے ڈکٹیشن نہیں دی تھی کہ وہ یہ سب کر لے۔ اس بار اسید بھی بلند آواز میں بولا تھا۔ مگر اسے اس حد پر لانے والے تو تم ہی تھے۔ بولو، کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ میں اسے بھلا کیوں مجبور کروں گا؟ وہ حیرت سے چلایا تھا۔ میری ساری پراپرٹی پر قبضہ جمانے کا اس سے اچھا ذریعہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، اور اس کے لیے تم نے اسے ورگلایا اور… اسید نے طیش سے ان کی بات کاٹ دی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں آپ کی پراپرٹی پر اور آپ کی بیٹی پر۔ وہ نفرت سے دہاڑا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ آپ بھی ذرا دھیان سے بات کریں۔ ایک بیٹی کے باپ ہیں، میرا کیا ہے، میں تو مرد ہوں، میری خامی کوئی یاد نہیں رکھے گا، مگر آپ کی بیٹی کی خامی کوئی بھولے گا نہیں، اور جو یادگار تماشا آج اس نے لگایا ہے وہ تو بھلانے کے قابل ہے بھی نہیں۔ اسید نے طنزیہ کہا تھا، لیکن تھا تو سچ۔ تیمور احمد کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس پہلو پر تو انہوں نے سوچا ہی نہ تھا۔ اوہ، تو تم یہ چاہتے ہو؟ مگر تمہیں کیا لگتا ہے اسید مصطفیٰ، میں تمہیں یوں چپ چاپ نکلنے دوں گا؟ میری بیٹی کو سارے زمانے میں ذلیل کروا کر تم خود سکون سے رہو؟ ناممکن۔ تم آج اور اسی وقت ہبا سے نکاح کرو گے، اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ سخت اور فیصلہ کن انداز میں بولے تھے۔ آپ کا فیصلہ؟ مائی فٹ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ پھنکارا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، مرینا نے غصے سے چیخ کر کہا تھا۔ اسید چونک کر متوجہ ہوا۔ ماما، آپ کچھ نہیں جانتی ہیں۔ نہیں ہوں میں تمہاری ماں، کاش تم نے میری کوکھ سے جنم ہی نہ لیا ہوتا، نہ آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا۔ میری پوری زندگی کی ریاضت برباد کر دی ہے تم نے۔ تم انسان نہیں ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، ظالم شخص۔ وہ بے بسی سے بولتی رونے لگ گئیں۔ اسید کے اعصاب تن گئے۔ ماں کو یوں روتے دیکھنا بے حد مشکل اور کٹھن کام تھا۔ وہ ان کی طرف بڑھا تھا۔ ماما، میرا یقین کرے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتی ہے۔ وہ زچ ہو گیا تھا۔ کیوں بولے گی وہ جھوٹ؟ کیا مفاد ہے اس میں اس کا؟ وہ بدلہ لینا چاہتی ہے مجھ سے، وہ پھٹ پڑا تھا۔ کیسا بدلہ؟ اور تم نے کون سا اس کے خزانے دبا لیے ہیں؟ مجھے چکر مت دو اسید۔ کوئی تو آس دلائی تھی نا تم نے اسے، جو یوں اس نے ایک دم سے اتنا بڑا قدم اٹھایا، ورنہ وہ کسی مفروضے کی بنا پر کیوں اپنا تماشا بنا لیتی؟ جھوٹ مت بولو اسید، وہ افسوس سے بول رہی تھی۔ آس؟ اسید نے دھندلی نگاہ ہبا پر ڈالی تھی جو سر گھٹنوں میں دیے روئے جا رہی تھی۔ اس کا دل پھٹ جانے کو تھا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جو آپ کو یقین دلا سکے کہ میں بے قصور ہوں۔ آپ کو میری زبان پر بھروسہ کرنا پڑے گا، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ ایک چھوٹے شخص کی زبان پر ہم کیوں یقین کریں؟ مرینا، آپ نکاح کی تیاری کریں، میں ضروری انتظامات کر لوں۔ اور ہبا بیٹے، آپ اپنے کمرے میں جائیں، تیمور احمد نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ اسید ہتھے سے اکھڑ گیا۔ آپ سب کا دماغ خراب ہو چکا ہے، مگر میرا درست ہے۔ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے سے بہتر میں مر جانا پسند کروں گا۔ سنا آپ نے؟ آپ کی پراپرٹی، آپ کا گھر اور آپ کی بیٹی آپ کو مبارک ہو۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اسید نے بگڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ قدم باہر کی سمت بڑھا دیے۔ ٹھہرو، رک جاؤ، تیمور احمد نے کہا۔ وہ رک گیا۔ بڑے شوق سے جاؤ، مگر اپنی ماں کو ساتھ لے جانا نہ بھولنا، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ دھمکی بڑی روایتی سی تھی، مگر اس کے سوا چارہ بھی تو نہ تھا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ گیا۔ میں ابھی اور اسی وقت اسے طلاق
بات ان کے منہ میں تھی مگر مرینا کی چیخ نے کاٹ دی۔ تیمور احمد، خدا کے لیے میرا گھر برباد نہ کریں، اس عمر میں اجڑ کر میں کہاں جاؤں گی؟ وہ سسک کر تیمور کے قدموں میں گر گئی تھی۔ اس سے زیادہ اسید کی ضمیر نے اسے برداشت کرنے کی اجازت نہ دی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور مرینا کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ دیے۔ ماما میں تیار ہوں۔ اس کی آواز بڑی اجنبی تھی۔ الینا، حیدر نے اکیڈمی کے بینچ پر بیٹھے الینا کو پکارا۔ وہ پتہ نہیں کہاں گم تھی۔ پتہ ہے شاہ بخت نے کیا کیا؟ کیا؟ وہ ٹھٹک گئی۔ اس نے میری ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو اس میں اتنا افسردہ ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ ایک خود پسند اور خود پرست شخص ہے۔ اس کا لہجہ کھردرا تھا۔ پتہ نہیں مگر مجھے دکھ ہوا تھا۔ وہ کمان حیدر، ڈونٹ بی سلی۔ ایک قطعی غیر متعلق شخص کی ٹینشن لینا بالکل فضول بات ہے۔ وہ تمہارا کزن ہے لینا۔ سو واٹ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کیوں لینا؟ میں نے نوٹ کیا ہے تم اس کے نام پر بہت ہائپر ہو جاتی ہو۔ تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے؟ تمہارا رویہ بہت سے سوال پیدا کر رہا ہے۔ وہ کریدنے والے انداز میں بولا تھا۔ بس وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، بہت عجیب سا ہے۔ وہ سنبھل کر بولی تھی۔ حیدر نے بغور اسے دیکھا۔ اچھا چلو اٹھو، کچھ کھاتے ہیں۔ اس نے بات بدلی۔ وہ دونوں ٹک شاپ کی سمت بڑھ گئے۔ اس نے کافی لی اور ڈسپوزیبل کپ پکڑے واپس باہر آ گئے۔ ایک بات کہوں لینا؟ یہ پوری دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول کے تحت چلتی ہے۔ سائنس ہر چیز کے پیچھے لاجک ڈھونڈتی ہے۔ میں بھی نفسیات کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ محبت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ یہ تو بس مقدس صحیفے کی مانند کچھ منتخب لوگوں کے دلوں پر نازل ہوتی ہے۔ سائنس میں اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، کیونکہ ایک دم سے ایک انسان دوسرے کو اتنا عزیز کیوں ہو جاتا ہے؟ ساری دنیا بے مایا اور ثانوی لگنے لگتی ہے۔ میں محبت پر یقین رکھتا ہوں کیونکہ اب تک مجھے مادیت پرستی اور منطق نے اپنے جال میں نہیں الجھایا۔ میں جانتا ہوں کہ بعض دفعہ محبت بس دوسرے کی ہنسی سے مشروط ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یہ دل چاہتا ہے کہ اس کائنات کو آگ لگا دی جائے۔ جیسے خیالات ہی محبت ہے۔ میں مانتا ہوں مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ نفرت بغیر وجہ کے کیسے کی جا سکتی ہے۔ نفرت؟ ہاں یہی سچ ہے حیدر، نفرت واقعی بغیر وجہ کے نہیں ہوتی۔ اس نے سر ہلایا۔ تو پھر تم شاہ بخت سے نفرت کیوں کر رہی ہو؟ ایسی کون سی وجہ ہے تمہارے پاس؟ وہ فوراً سے بولا۔ الینا پھیکے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ تم آخر اس بات کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے حیدر؟ میرے ساتھ بار بار اس کے متعلق بات مت کرو پلیز، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ التجائیہ انداز میں بولی تھی۔ حیدر کے چہرے پر ندامت ابھر آئی۔ اوکے۔ الینا کچھ کہے بغیر مڑی اور بینچ پر پڑی اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ حیدر کے لیکچرز ختم ہو چکے تھے اور اس کی اسائنمنٹس کا کام بھی نمٹ چکا تھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا الینا۔ وہ بھی وہیں آ گیا۔ کیا؟ وہ بدستور مصروف تھی۔ میں پرسوں کی فلائٹ سے لندن جا رہا ہوں، مزید پڑھنے کے لیے کچھ کورس کرنے ہیں۔ کیا؟ الینا کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹ گیا۔ وہ خالی نظروں سے حیدر کو دیکھے جا رہی تھی۔ سنگاپور کے ریلوے اسٹیشن پر وہ خود عائشہ کو لینے کے لیے موجود تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آئیں، نوفل نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا۔ عائشہ حیران سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ان کی حیرت کو انجوائے کرتا واپسی کا سارا راستہ ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرتا آیا تھا، جو زیادہ تر سنگاپور کے حوالے سے تھی، مقامات اور اہم تفریحی جگہوں سے متعلق تھی۔ وہ اس کی باتوں کو بظاہر دلچسپی سے سن رہی تھی، مگر در پردہ ان کا ذہن پاکستان میں تھا۔ ستارہ کی گمشدگی ہی کسی قیامت سے کم نہ تھی، کجا اس کا ملنا، اور وہ بھی ایک قطعی غیر متعلق شخص کی فراہم کردہ اطلاعات کے توسط سے کسی نعمت غیر متوقع سے کم نہ تھا۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ ابا جو قریب قریب زندہ لاش بن چکے تھے، جیسے پھر سے جی اٹھے۔ عائشہ کے ہنگامی کاغذات روانگی انہوں نے کس طرح دن رات کی بھاگ دوڑ کے بعد بنوائے تھے، یہ وہی جانتے تھے۔ اور اب سب کی امیدوں کا مرکز نوفل صدیق تھا، جس کے مطابق ستارہ کہاں تھی وہ جانتا تھا، اور اب اس کے پلیٹ فارم شناخت اور ہائی لیونگ سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ آخر اسے ستارہ کے بارے میں کیسے معلوم ہے، اور اسے ستارہ میں کیا دلچسپی ہے؟ عباس اس وقت بابا کے سامنے بیٹھا تھا اور موضوع گفتگو سبین تھی۔ کافی تفصیلی بات کرنے کے بعد اس نے نبیلہ بیگم سے مشورہ کیا تھا۔ امی جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بات کرنے کے بعد میں خود ملوں سبین سے۔ اس نے کہا۔ رضامندی تو وہ ان کو دے ہی چکا تھا، مگر دل کی تسلی کے لیے اسے سبین سے ملنا ہی تھا۔ ہاں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، بات طے ہو جائے ایک بار، پھر تم مل آنا۔
اور جو بات کرنی ہوگی کر لینا۔ احمد مغل نے اسے تسلی دی تھی۔ ہم لوگ نکاح کی بات فائنل کر رہے ہیں اور تمہیں کیا کرنا ہے ملاقات کر کے، وہ آ جائے تب باتیں کر لینا، نبیلہ نے کسی قدر خفگی سے کہا تھا۔ امی جان کچھ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں پلیز، وہ کچھ التجائیہ انداز میں بولا تھا۔ ہاں تو ہم کب تمہاری بات ٹال رہے ہیں بیٹا، جو تم کہو گے وہی کر لیں گے۔ احمد نے اس کا ہاتھ دبایا اور اسے اشارہ کیا تھا۔ احمد مغل کے تسلی آمیز انداز پر اس نے اطمینان سے سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بڑی دیر تک سوچتا رہا۔ سبین احتشام، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ زندگی آسان ہو سکتی تھی اگر وہ تھوڑی محنت اور جد و جہد سے کام لیتا تو۔ اگلے دن مغل ہاؤس کے بڑے اور سرکردہ افراد سبین کے گھر گئے تھے۔ عباس آفس میں ہی تھا جب اسے وقار کا فون آیا تھا۔ جی بھائی، اس نے کہا۔ کیا بات ہوئی؟ کچھ نہیں یار، بات تو تقریباً فائنل ہی سمجھو، مگر سبین کی حالت بہت بری ہے۔ وہ آمادہ نہیں اور اس کی والدہ نے اس کی رائے لینے سے سراسر انکار کر دیا ہے، بلکہ وہ کافی خوش ہیں کہ برباد شدہ بیٹی کو ہم دوبارہ سے اپنا رہے ہیں۔ اور ایک بڑی عجیب بات ہوئی، مجھے اس کی والدہ کی باتوں سے لگا وہ سبین کو ہی ذمہ دار سمجھتی ہیں اس طلاق کا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، مگر موقع ایسا تھا کہ ہم کسی قسم کی وضاحت نہیں کر سکتے تھے کہ غلطی سبین کی قطعاً نہ تھی بلکہ ہمارا بیٹا ہی۔ وقار نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بے غیرت تھا، عباس نے سرد مہری سے بات مکمل کی۔ وقار چند لمحے خاموش رہے۔ یہ بتاؤ کب مل رہے ہو سبین سے؟ میرے خیال سے کل شام ملو، بابا نیکسٹ فرائیڈے نکاح رکھ رہے ہیں، تو یہ ٹھیک رہے گا کہ تم اس سے پہلے بات کر لو تاکہ اسے اپنا مائنڈ بنانے میں آسانی ہو۔ ویسے میرے خیال سے وہ ایڈجسٹ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لے گی، وہ لڑکی ہے یار، اور لڑکیوں میں بڑی لچک ہوتی ہے خود کو ماحول کے مطابق ڈھالنے کی۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ عباس نے بڑے دھیان سے ان کی باتیں ذہن نشین کر لی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد وہ چند لمحے چیئر پر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر شاہ بخت کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور جب اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اس نے اندر جھانکا تو شاہ بخت کو کمپیوٹر پر بری طرح مصروف دیکھ کر وہیں رک گیا۔ آ جاؤں؟ پوچھنے کی کیا بات ہے، آ جاؤ۔ بخت حیران ہوا۔ عباس آگے بڑھ آیا، اس کے سامنے چیئر پر ٹک گیا۔ یقین نہیں آتا یہ تم ہو، اتنے سنجیدہ، اتنے ذمہ دار۔ عباس ہنسا تو بخت اسے گھورنے لگا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنا تھی۔ عباس سنجیدہ ہو گیا۔ سبین کے متعلق؟ بخت کا اندازہ درست تھا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ کیا بات رہ گئی ہے عباس؟ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہی تو ہے، ہونے دو۔ ہاں مگر کچھ خدشات ہیں میرے دل میں، کیا وہ مجھے قبول کر لیں گی؟ دل کا خوف زبان پر آ ہی گیا تھا۔ اسے کرنا پڑے گا۔ بخت کا لہجہ بے لچک تھا۔ میں اپنی ذات لاگو نہیں کرنا چاہتا ان پر۔ یہ کیا بے وقوفی ہے عباس، تم سیدھے اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کر سکتا، ہمت نہیں ہے مجھ میں، وہ شکستگی سے بولا۔ کیا ہو گیا عباس، تم نے تو لڑکیوں کو بھی مات دے دی ہے، بخت نے افسوس سے کہا۔ عباس نے اسے گھورا تھا۔ جب تم میری جگہ آؤ گے تب تم سے پوچھوں گا۔ میں تمہاری طرح کنفیوز نہیں ہوں گا بلکہ سیدھے دو ٹوک بات کروں گا، بخت نے مذاق اڑایا۔ ٹھیک ہے مگر مجھے تو کچھ بتاؤ، وہ کیا کہتے ہیں، مجھ کو بھی کوئی ترکیب سکھا دے یار جلاہے۔ عباس کے انداز پر بخت کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ ترکیب؟ سوری، تجھے پتا ہے میں نے آج تک فلرٹ نہیں کیا، وہ شرارتاً بولا۔ بخت بے وفا بدتمیز دفع ہو جا۔ عباس بھنا کے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ وہ اسے آوازیں دیتا رہ گیا مگر عباس انسنی کر کے چلا گیا۔ اور یہ اگلی شام کا ذکر تھا جب کریم کلر کے کرتا شلوار میں ملبوس عباس ان کے گھر موجود تھا۔ آنٹی گھر نہیں تھی۔ سبین نے چھوٹی نرمین نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ نرمین گڑیا، میں آپ کی آپی سے ملنے آیا ہوں، اس نے شائستگی سے مدعا بیان کیا۔ جی بھائی، میں انہیں بلاتی ہوں، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ عباس نے اضطرابی کیفیت میں دایاں پاؤں ہلانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد نرمین آئی تو وہ کچھ شرمندہ سی تھی۔ وہ بھائی آئی ایم سوری مگر آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی۔ شرمندگی کے احساس سے عباس کا رنگ دہک اٹھا۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹس اوکے، میں چلتا ہوں۔ مگر بھائی آپ بیٹھیں تو صحیح، چائے، وہ گڑبڑا کر بولی تھی۔ پھر صحیح، وہ پھیکے چہرے سے باہر نکلا اور تیز تیز سیڑھیاں اترتا گیا۔ مایوسی اور توہین کا غبار سا اس کے سینے میں بھر گیا تھا۔ سبین کا رویہ حیران کن ہی نہیں تذلیل آمیز بھی تھا۔ وہ اسے ملتی تو صحیح، بھلے برا ہی بولتی، مگر کچھ کہتی تو صحیح، مگر اس نے تو سامنے آنے سے ہی صاف انکار کر دیا تھا۔
شادی کے لیے رضامندی دینے کے باوجود اس کا رویہ عباس کو یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اسے قبول نہیں کر رہی۔ وہ لب بھینچ کر ایک کے بعد ایک خیال سوچتا جا رہا تھا جب مغل ہاؤس کی عمارت کے سامنے اس کی گاڑی آ گئی۔ اس نے ہارن دیا اور گاڑی اندر لے گیا۔ لان میں ہی اسے وقار مل گئے۔ مل آئی سبین سے؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ جی۔ ہو گئی تسلی؟ ہو گئی بات۔ وہ بڑے سنجیدہ ایکسپریشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وقار نے کسی قدر الجھی ہوئی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ یہ تیمور احمد کے گھر کا منظر تھا جہاں انہوں نے اپنے بے حد قریبی چند دوستوں اور رشتہ داروں کو انوائٹ کیا تھا۔ اس ایمرجنسی کے نکاح پہ سبھی حیران تھے، مگر یہ موقع جواب طلبی کا نہ تھا۔ ڈیکوریشن تو پہلے ہی کی ہوئی تھی، تبھی کام چل گیا۔ مرینا نے ہبا کو دوبارہ سے تیار کیا تھا، البتہ کپڑے انہوں نے اسے بدلنے کا نہیں کہا تھا۔ دوسری طرف اسید بھی اسی پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ چہرے پر کئی پانی کے چھپاکے مار لینے کے باوجود بھی وہ شکستگی کے آثار نہیں مٹا پایا تھا۔ آنکھوں میں گہری سرخی پھیلی ہوئی تھی اور اسد اسے کافی دیر سمجھاتا رہا تو جواباً وہ کچھ نہ بولا تھا۔ اسید، تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کچھ چھنچھلا گیا۔ نہیں، وہ غائب دماغی سے بولا۔ کیا پاگل پن ہے؟ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ ایک بات بتاؤ اسد۔ کیا؟ تم نے میرا یقین نہیں کیا نا؟ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ جواباً اسد نظر چرا گیا۔ بات یہ نہیں ہے اسید، میرے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ اسید نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ تمہیں لگتا ہے اس سب میں میرا ہاتھ ہے؟ تم اس کا اتنا خیال کرتے تھے، اس کے لیے فکر مند رہتے تھے، اس کا تمہاری زندگی میں اتنا اہم رول رہا ہے، اور آخری بات یاد ہے، تم نے خود ہی کہا تھا کہ تم نے اسے قدم قدم چلنا سکھایا تھا اور تم اسے تنہا کر کے کھائی میں دھکا نہیں دے سکتے۔ تو اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا ہی تو ہو رہا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھتے ہو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور اب شکل کی زاویہ درست کر لو، یوں لگ رہا ہے جیسے کلاک 12 پر سیٹ ہو گیا ہے۔ وہ تفصیلی کہتا آخر میں مزاحیہ انداز میں بولا تھا۔ اسید خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے مات کے معنی آج پتہ چل گئے تھے۔ کوئی چیز جیسے آری کی مانند اس کے وجود کو کاٹ رہی تھی۔ اس کا مطلب جو رہا ہے، میرا پورا ہاتھ ہے اس میں، اور مجھے اسے ایز اٹ قبول کر لینا چاہیے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا۔ خود کو سنبھالو اب یار، بہت ہو گیا، کیوں ٹینس ہو رہے ہو؟ میری پوری زندگی برباد ہو گئی ہے اسد، اور تم کہہ رہے ہو ٹینشن نہ لوں؟ وہ چلا اٹھا تھا، ماتھے پر کئی شکنیں ایک دم نمایاں ہوئی تھیں۔ وہ اتنی بری لڑکی نہیں ہے کہ تم زندگی برباد ہونے کا واویلا شروع کر دو، وہ تلخی سے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا مرینا خانم اندر آ گئی۔ اسید اٹھ جاؤ، باہر تقریب شروع ہو رہی ہے، وہ اس کے قریب آ کر بولی تھی۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ چمچم چمکتے لان میں بنے اسٹیج پر ہبا اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نکاح خواہ نے ابتدائی کلمات ادا کرنے کے بعد اس سے سوال کیا تھا۔ اسید مصطفیٰ ولد مصطفیٰ احمد، کیا آپ کو ہبا تیمور احمد بائیوز حق مہر 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ اسید کی مٹھیاں بھیج گئیں اور ضبط کی شدت سے انگلیاں مڑ گئیں۔ یہ کون ہے اسید؟ میری بہن ہے ہبا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے یہ جواب دیا تھا اپنے دوستوں کو۔ قبول ہے، اس کی آواز صاف اور بلند تھی۔ ساتھ بیٹھی ہبا کا دل زور سے دھڑکا تھا اور پھر اس کا دل چاہا وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اسید کا منہ چوم لے یا پھر اٹھ کر دھمال ڈالنا شروع کر دے۔ اس نے سر جھکا کر اپنی گہری مسکراہٹ ضبط کی تھی، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چلا چلا کر سب کو بتائے کہ میں جیت گئی، میں ہبا تیمور نہیں ہبا اسید ہوں، اور میں نے جو چاہا وہ پا لیا۔ فتح کے احساس سے سرشار اس نے نکاح نامے پر سگنیچر کیے تھے۔ ماحول میں ایک خوشگوار ہلچل تھی، سب انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا تیمور، بیٹا بھی تمہارا اور بیٹی بھی۔ اچھا ہے، گھر کی پراپرٹی گھر میں رہے گی۔ یہ تیمور احمد کے کزن تھے۔ فرتے ضبط سے اسید نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ہر چیز ٹھوکروں میں اڑاتا چلا جائے، مگر رشتوں کے ریشم نے اسے اس بری طرح جکڑا تھا کہ وہ ہلنے کے قابل نہ رہا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا اسد، وہ اتنی بری نہیں کہ میری زندگی برباد ہو جائے، مگر میں اتنا برا ضرور ہوں کہ اس کی زندگی برباد کر دوں۔ اس نے زہر سوچوں سمیت خود سے کہا اور اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ لاؤنج خالی تھا، وہ رکے بغیر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ کمرے کے وسط میں ہبا کھڑی تھی، بلکہ ایک عالم سرشاری میں جھوم رہی تھی، لہرا رہی تھی، اور اس کا گھیردار فراق اڑتے ہوئے ایک دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔
اسے دیکھ کر وہ رک گئی۔ اسید نے اندر آ کر دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ تم پیکنگ کر لو، ہم آدھے گھنٹے تک لاہور کے لیے نکل رہے ہیں، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر کپ بورڈ کے پٹ کھول لیے۔ اپنے سارے ڈاکومنٹس اور نوٹس ایک بیگ میں رکھنے کے بعد وہ واپس مڑا اور باہر نکل گیا۔ ہبا جامد سی وہیں کھڑی تھی۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، مگر وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ وہ دروازہ ناک کر کے اندر آیا تھا۔ تیمور احمد اور مرینا خانم نہ جانے کون سی بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر چونک کر خاموش ہوئے۔ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا اسید، مرینا خانم کے لہجے میں کیا نہیں تھا، سرد مہری، ناگواری اور تحکم۔ اس نے خالی آنکھوں سے ماں کو دیکھا تھا اور اس پل اس کی آنکھوں کی سرخی مزید بڑھ گئی تھی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ اس نے دونوں کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کے دماغ میں یہ شک کس نے بھرا ہے کہ میں ہبا کے ذریعے آپ کے بزنس اور پراپرٹی کو ہتھیانا چاہتا ہوں، مگر اس کے باوجود آپ نے ہبا کو میرے نکاح میں دے دیا ہے۔ کیا اب آپ کو ڈر نہیں کہ میں ہبا کے ذریعے آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کروں گا؟ اب آپ کے وہ سارے وہمے اور شکوک و خدشات کہاں گئے؟ میں نے ساری زندگی آپ کا پیراسائٹ بن کے گزاری ہے۔ حالانکہ اصولی طور پر مجھے فرق پڑنا تو نہیں چاہیے، مگر میں… وہ اتنا ہی بول پایا تھا کہ تیمور احمد نے ترش روی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ تو اب تم یہ کہنے آئے ہو کہ تمہاری غیرت جاگ گئی ہے اور تم اسے اپنے بلبوتے پر کما کر کھلاؤ گے؟ انہوں نے تمسخر اڑایا۔ میں اسے لے کر لاہور جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ مرینا بے چینی سے کھڑی ہو گئی۔ تم وہاں عمر بھائی کے پاس جاؤ گے؟ نہیں، اور میں کہاں جاؤں گا یہ میں آپ کو قطعی طور پر نہیں بتا سکتا۔ مجھے امید ہے کہ ہم دوبارہ نہیں ملیں گے، اس نے سانپ سے مشابہ فنکار سی آواز میں کہا اور والٹ نکال لیا۔ میں یہاں سے صرف اپنے ڈاکیومنٹس لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے والٹ میں سے تمام کریڈٹ کارڈز نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے اسید، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور یہ سب کیا تماشا ہے؟ مرینا بے تابی سے اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، نہیں، میں تو مستقل تماشے سے جان چھڑا رہا ہوں آپ کی۔ وہ بہت سکون سے بولا تھا۔ سن لیا مرینا خانم، تمہارا بیٹا اب خود ہی کمائے گا۔ وہ استہزائیہ ہنسے تھے۔ اسید، یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو؟ میری بات سنو، تم کیسے جا سکتے ہو اور ہبا کو لے کر؟ ناممکن۔ کہاں رہو گے تم لوگ اور وہ کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ تم ایسا کچھ نہیں کر رہے، سنا تم نے؟ میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گی۔ مرینا خدشات سے کانپتی ہوئی اس کے بازو کو سختی سے تھامے کہہ رہی تھی۔ اسید نے ایک لفظ بولے بغیر ان سے اپنا بازو چھڑایا اور باہر نکل گیا۔ تیمور احمد اور مرینا اس کے پیچھے ہی نکلے تھے۔ تم ہو کیا؟ تمہارے پاس کون سا بینک بیلنس ہے جو تم میری بیٹی کو علیحدہ رکھنے کا دعویٰ کر رہے ہو؟ حیثیت کیا ہے تمہاری؟ لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑے تیمور احمد بلند آواز میں چلائے تھے۔ خون کے زبردست دباؤ سے اسید کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی اور خاموشی سے انہیں گھورتا رہا۔ اس خاموشی نے انہیں مزید بڑھاوا دیا۔ تم میری بیٹی کو کہیں نہیں لے جا سکتے، کان کھول کر سن لو۔ اس بار ان کا لہجہ پہلے سے زیادہ برا تھا۔ ایک بات آپ بھی بھول رہے ہیں تیمور احمد، ہبا تیمور اب میری بیوی ہے اور کوئی قانون اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ میں جہاں چاہوں گا اسے رکھوں گا اور جو چاہوں گا اس کے ساتھ کروں گا۔ وہ بلند آواز میں بولا تھا اور یہ آواز کسی بھی لحاظ و مروت سے آ رہی تھی۔ مرینا کا رنگ بدل گیا۔ شرم کرو، کس طرح بات کر رہے ہو اپنے باپ سے؟ انہوں نے بلا دریغ جھڑکا تھا۔ یہ شخص میرا باپ نہیں، یہ کبھی تھا ہی نہیں، یہ صرف آپ کا شوہر ہے، سنا آپ نے؟ اسید نے ماں کو لاجواب کر دیا۔ ہبا نیچے آؤ، وہ اوپر چہرہ کر کے دہاڑا تھا۔ اگلے 3 منٹ لاؤنج میں خاموشی رہی تھی۔ تبھی وال کلاک نے 12 کا گھنٹا بجایا تھا۔ خاموشی ایک لمحے کو ٹوٹی۔ اسی دوران ہبا 2 بیگ گھسیٹتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ اس نے اسید کا بیگ بھی اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ نیچے پہنچی تو اسید نے اس کے ہاتھ سے بیگ جھپٹا اور اسے باہر چلنے کا کہا۔ مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور میں ماما سے تو مل لوں۔ وہ رک گئی۔ اسید نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ وہ 2 نفوس اب بھی خاموش اور ساکت کھڑے تھے۔ پل میں ہی بازی پلٹ گئی تھی، بلکہ الٹ گئی تھی۔ اور جب فیض آباد کے بس سٹینڈ سے نائٹ کوچ پر سوار ہوئے اسید نے آخری بار اسلام آباد کو دیکھا تو اس کے اندر کچھ ہوا تھا۔ اس کے سر درد میں مزید کچھ اضافہ ہوا تھا۔ اس نے سر زور سے سیٹ کی بیک سے ٹکرایا تھا اور لب چبانے لگا۔ درد کا دائرہ پھیلتا ہی جا رہا تھا، اذیت بڑھتی ہی جا رہی تھی اور اس کے اندر جمتی قہر بھی بڑھ رہی تھی۔
اس کے اندر رونے کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی ہبا کو دیکھا جو باہر کے نظاروں میں گم تھی، اور لمحہ بھر میں ہی اس کے سارے احساسات بھگ سے اڑ گئے تھے۔ زندگی کا رخ اب بدل چکا تھا، اور بازی جیتنے کے شوق میں ہر حد سے گزر جانے والی ہبا یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیا کھو دیا تھا۔ اس نے اسید مصطفیٰ کو کھو دیا تھا، جسے پانے کے چکر میں اس نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، اس کا رنگ زرد اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اسے خاموش کروانے کی سب تدابیر اختیار کر چکا تھا، مگر وہ بددستور روئے جا رہی تھی۔ لینا پلیز، انف، چلو چہرہ صاف کرو، وہ ذرا سختی سے بولا تھا۔ علینا نے چہرہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا اور آنکھیں پونچھ لیں۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا حیدر؟ کیوں مجھے ہنسنا سکھایا؟ کیوں مجھے بولنا سکھایا؟ کیوں اپنا عادی بنایا؟ بولو حیدر، خدا کے لیے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اب میں کیا کروں گی؟ میں کس سے باتیں کروں گی؟ اب مجھے کوئی بھی چپ بیٹھا دیکھ کر یہ نہیں پوچھے گا کہ میں بولتی کیوں نہیں۔ اب مجھے کوئی نہیں ہنسائے گا اور کوئی مجھے ہنسنے کو نہیں کہے گا۔ تم نے کیا کر دیا ہے میرے ساتھ؟ کیا تمہیں احساس ہے؟ کیوں آئے تم میری زندگی میں؟ کیوں؟ وہ سوال کر رہی تھی، اور حیدر کو خود پر ضبط پانا مشکل ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم میری دوست ہو علینا، بہت خاص اور پیاری دوست، اور ہمیشہ رہو گی۔ رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمیں گاڈ گفٹڈ ملتے ہیں جیسے ماں باپ، بہن بھائی اور کزنز، اور دوسرے وہ جو انسان خود بناتا ہے جیسے دوست اور دشمن۔ میرے پاس پہلے قسم کے رشتوں کی خاصی کمی ہے علینا۔ تم جانتی ہو میری ماں کا میں اکلوتا بیٹا ہوں، اور ان کی سب امیدوں کا مرکز بھی، اور دوسری قسم میں دشمنی افورڈ نہیں کر سکتا تو سب کو دوست بنا لیتا ہوں، اور تم بھی میری بہت اچھی دوست ہو۔ بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں اور بعض کے ساتھ ہمارا دلی تعلق بھی بن جاتا ہے، مگر ضروری نہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر میں مزید یہاں رہتا بھی تو کتنی دیر؟ زیادہ سے زیادہ 2 ماہ، اس کے بعد تو مجھے جانا ہی پڑتا نا۔ تو پازیٹیولی سوچو علینا، ہم وقتی طور پر الگ ہو رہے ہیں، ہم ملتے رہیں گے۔ وہ اپنے مخصوص نرم اور دل پذیر لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ علینا نے اس پر آنکھیں کچھ اور شدت سے صاف کی تھیں۔ ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے حیدر، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میں ایک روایتی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں میں کبھی بھی تمہیں اوپنلی بلا نہیں سکتی، اور نہ ہی یہ کسی کو بتا سکتی ہوں کہ تم میرے دوست ہو۔ اس اکیڈمی میں دوبارہ تم نہیں آؤ گے، اور چند دنوں تک میں بھی اکیڈمی چھوڑ دوں گی، تو ثابت ہوا کہ ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ ہم فون پر رابطہ رکھیں گے، حیدر نے تجویز دی۔ لینڈ لائن پر میں تم سے بات نہیں کر سکتی، اور سیل فون میرے پاس ہے نہیں، اس نے کہا۔ سیل فون تمہیں میں گفٹ کر دیتا ہوں، اس نے فوراً کہا۔ مجھے چور راستے مت دکھاؤ حیدر، وہ افسردگی سے ٹوک گئی۔ حیدر بے ساختہ شرمندہ ہو گیا۔ سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اٹس اوکے، چلو کافی دیر ہو گئی، بھائی کہہ رہے تھے آج آؤں گا لینے۔ وہ لاپرواہی کا تاثر دیتے ہوئے بولی۔ ہاتھ سے باہر نکلی لٹیں سمیٹی اور بیگ کندھے پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ حیدر کی نظر نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ کون کہاں اور کب کس سے ملے گا۔ اس کا فیصلہ اوپر کیا جاتا ہے، اور آئندہ وہ کب اور کن حالات میں ملنے والے تھے اس کا اندازہ دونوں کو نہیں تھا۔ مغل ہاؤس میں عباس اور سبین کے نکاح کی تیاری تقریباً مکمل تھی۔ یہ ایک دن پہلے کی بات تھی جب لاؤنج میں آمنہ نے عباس کو پکڑ لیا۔ ہاں بھائی دلہا صاحب کدھر؟ عباس نے سٹپٹا کر انہیں دیکھا کہ شاید وہ طنز کر رہی ہوں۔ جی بھئی اپنی شاپنگ کر لو، یا وہ بھی ہمیں ہی کرنا ہوگی، وہ چھیڑ رہی تھی۔ اس کی کیا ضرورت ہے بھابھی، سب کچھ تو ہے میرے پاس، وہ حقیقت پسندی سے بولا تھا۔ کر لو بات، تم نے تو کام ہی ختم کر دیا، وہ ہنس پڑی۔ دلہا کی شاپنگ ذرا اسپیشل ہوتی ہے عباس، تم سے اچھا تو بخت ہے، کہے بغیر ہی اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر چکا ہے۔ اس کی تو کیا بات ہے، وہ آہستگی سے ہنسا۔ تو بس پھر اس کے ساتھ جاؤ اور کچھ خرید لو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد شاہ بخت خود ہی اسے ڈھونڈتا ہوا آیا تھا اور اسے ساتھ گھسیٹ کر لے گیا۔ زیادہ اپنی مرضی کی اور کچھ اس کی مرضی کی شاپنگ اسے کروانے کے بعد وہ اسے لے کر پیزا ہٹ آ گیا۔ وہ لارج پیزا آرڈر کرنے کے بعد بخت نے اسے فوکس کر لیا۔ عباس کیا فیل کر رہے ہو؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ عباس ہنس دیا۔ ابھی تو کچھ فیل نہیں ہو رہا۔ ارے وہ کیوں؟ اتنے مشکل سوال مت پوچھ یار۔ وہ کیوں اور اس میں مشکل کیا ہے؟ اب تو تمہاری سبین سے بھی بات ہو گئی، اب کیا چیز پریشان کر رہی ہے تمہیں؟ بخت نے کریدا۔ ایسی کوئی بات نہیں بخت، بس تم دعا کرنا کہ میں تم سب کی امیدوں پر پورا اتر پاؤں۔
بہت بھاری بوجھ ہے میرے اوپر، اللہ مجھے استقامت دے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ توقعات کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے عباس، میں جانتا ہوں، بس تو تنگ مت کرنا اور ظرف کا پیالہ چھلکنے مت دینا یار، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور سن، میں نے کل تیرے روم کی ڈیکوریشن کے لیے بات کر لی ہے ایونٹ آرگنائزر سے، تجھے کوئی اعتراض؟ اور ہے بھی تو آئی ڈونٹ کیئر، وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولتا اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ ویسے بخت، ایک بات تو بتاؤ۔ کیا؟ اس نے پیزا کی بڑی سی بائٹ لی۔ تم کب شادی کرو گے؟ تمہارا انجام دیکھنے کے بعد، وہ اطمینان سے بولا۔ عباس نے اسے گھوری ڈالی۔ شرم کرو۔ کیوں؟ جب ایسے سوال پوچھو گے تو ایسا ہی جواب ملے گا۔ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے کوئی لڑکی پسند کرے گی؟ بخت نے معصومیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ عباس کا کہکہا چھوٹا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ہر سیر کا سوا سیر ہے، تم جیسے گدھے کو کوئی بیوقوف اور عقل سے پیدل مل ہی جائے گی۔ عباس نے ایک لوہار کی کرتے ہوئے سارے بدلے چکا دیے تھے، مگر وہ بھی بخت تھا، اپنے نام کا ایک۔ ہاں اب تو میں خوش امید ہوں، جب تجھے جو ایک نمبر کا گھامڑ اور الو ہے کو سبین جیسا ہیرا مل سکتا ہے تو مجھے بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گی، وہ جواباً چوٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ دونوں ہنس دیے۔ اگلے دن صرف بزرگوں نے ہی جانا تھا، مگر شاہ بخت نے احمد مغل کے سامنے ایسا شاندار مقدمہ لڑا کہ انہیں مانتے ہی بنی، اور یوں وہ سب خوش و خرم سبین کو لینے چل دیے۔ نکاح کا بندوبست گھر میں ہی کیا گیا تھا۔ مغل ہاؤس کے مکین دونوں فلورز میں سما گئے۔ نکاح کے بعد ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ تھی، کیونکہ لمبے چوڑے مینیو سے احمد مغل نے دانستہ سبیلہ بیگم کو منع کر دیا تھا۔ سبین آج ایک کامدار شلوار قمیض میں ملبوس تھی، جبکہ عباس گرے 2 پیس میں تھا۔ جلد ہی یہ جوڑا اپنے آشیانے کی سمت روانہ ہو گیا۔ شاہ بخت کی شوخیاں عروج پر تھیں اور خلاف توقع آج رمشا کا موڈ بھی اچھا تھا، جب بھی معمول کی نوک جھوک چل رہی تھی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دونوں کو لاؤنج میں بٹھا کر اپنی محفل سجا لی۔ تائی جان نے لاکھ سر پٹکا کہ رات گہری ہو رہی ہے، مگر کوئی اٹھنے کے موڈ میں تھا ہی نہیں۔ جب ہی وہ ہار مان کر اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ عباس تو خاصا محظوظ ہو رہا تھا، مگر سبین سر جھکائے خاموش تھی، اور اس نے کسی بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ عباس نے 2-3 بار اچٹتی ہوئی نظر اس پر ڈالی تھی، پھر سیدھا ہو گیا۔ کچھ دیر مزید گزرنے کے بعد آمنہ اور رمشا سبین کو اوپر عباس کے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ سبین کو پہلا جھٹکا کمرے کی خوبصورت اور متاثر کن ڈیکوریشن نے دیا تھا۔ اس کی آمد کسی کی خوشی کے باعث تھی کیا؟ اس کے اندر احساس حیرانی جاگا تھا۔ اس گھر نے اسے ہمیشہ حیران ہی کیا تھا۔ پتہ نہیں جو ہوا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط، مگر سبین کو غلط لگ رہا تھا، اتنا زیادہ کہ اپنی ذات ہی بے معنی لگ رہی تھی۔ بھلا کیا زندگی تھی اس کی؟ ماں نے اس کی شادی کی، شوہر نے لو سٹینڈرڈ کا طعنہ دے کر رد کیا، اور پھر سارے خاندان کے آگے ذلیل کر کر چھوڑ دیا تھا۔ اور بات یہاں ہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسی نام نہاد شوہر کا بھائی آ گیا ہمدرد بن کے، تب جب وہ اس کی بھابھی نہ رہی بلکہ کبھی بنی ہی نہ تھی۔ تو پھر وہ آ گیا رحم اور ہمدردی کا چوگا پہن کر، طرز کا نقاب اوڑھے، اور ماں ایک بار پھر خوش امید کہ مطلقہ بیٹی کا گھر بس جائے۔ اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی تھی بھلا؟ 90% دیگر ماؤں کی طرح ان کا بھی یہی خیال تھا کہ اس طلاق میں قصوروار سراسر ان کی بیٹی ہی تھی، جسے گھر بسانے کا ڈھنگ نہ آیا تھا، اور یہ تو مغل ہاؤس کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ وہ اسے پھر سے اپنی بہو بنا رہے تھے، ورنہ انہیں کیا پڑی تھی کہ وہ ایک مطلقہ کو لے جاتے۔ وہ ان کی اعلیٰ ظرفی پر تہہ دل سے مشکور و ممنون تھی، اور شاد بھی۔ اس بات سے قطع نظر کہ سبین کی کیا کیفیت تھی، مجبور اور بے بس لڑکی۔ کتنا عام سا کردار ہے ہمارے معاشرے کا، مگر کثرت میں بے پناہ۔ ہر دوسرا گھر ایسی کہانیوں سے بھرا ہے۔ ہر تیسری لڑکی ایسے ہی کسی ایموشنل بلیک میل کا شکار ہے۔ اب اسے اسی گھر میں رہنا ہے، اپنی تمام تر گزشتہ تذلیل کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے نئے شوہر کو جو کہ خطرناک حد تک پچھلے شوہر سے مشابہت رکھتا تھا قبول کرنا تھا، اس کی فرما برداری کرنا تھی، اور اگر وہ اسے ماضی کا طعنہ دینے کی کوشش کرے تو برداشت کا سبق دہرانا تھا، اور اگر وہ اس سے خوش نہیں ہوا تو اسے تن من کی بازی لگا کر اسے منانا تھا۔ اسے عزت نفس، وقار اور سیلف اسٹیم کو بھول جانا چاہیے تھا، اور یاد رکھنا تھا تو صرف اتنا کہ عباس مغل نے اس پر جو احسان کیا تھا وہ اتنا قیمتی اور بھاری تھا کہ وہ ساری زندگی کی خدمت گزاری کے بعد بھی یہ احسان چکا نہیں سکتی تھی۔ وہ تو اس عظیم شخص کے سامنے سر بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ وہ اس قابل کب تھی بھلا؟ اسے عباس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی خوش فہمی لاحق نہیں تھی، اور یہ سوال اور زیادہ خوفناک تھا کہ اگر اس سب میں عباس کی رضامندی تھی تو کیوں تھی؟ وہ کس بنا پر یہ سب کر رہا تھا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ سوچوں کی عمیق گہرائی سے کبھی نہ نکلتی،
مگر دروازہ آہستگی سے کھلا اور وہ سوچوں کے جال سے نکلی تو عباس کو روبرو پایا۔ سبین کی دھڑکن مدھم سی ہو گئی تھی۔ رشتے، ناطے، محبت، خلوص اور وفا، یہ سب چیزیں اس کی زندگی میں اس قدر بے معنویت اختیار کر چکی تھی کہ وہ ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر ان رشتوں نے اسے یوں جکڑا تھا کہ اسید کی سوچ کا ارتکاز ٹوٹا، گاڑی کو بریک لگے اور وہ چند ثانیوں کے لیے اپنی سوچوں سے چونکا تھا۔ تیمور احمد نے اسے 25 سال آسائشات سے بھرپور زندگی دی تھی، مگر ان کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے ایک گڑھا کھود دیا تھا جس میں وہ خود تو گری ہی تھی مگر ساتھ اسے بھی لے ڈوبی تھی۔ اب جو شخص اس کے ساتھ تھا وہ چوٹ کھایا اور بلبلایا انسان تھا، اور ایسا شخص کسی دوسرے کو کیا دے سکتا سوائے نفرت اور اذیت کے۔ وہ رات، وہ لمحے اس کی زندگی میں ایک بھیانک سچائی کی مانند موجود تھے، اور ان سے نگاہ چرانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ مٹنے والے نہیں تھے۔ جو آگ ہبہ تیمور نے اس کے اندر دہکائی تھی وہ اتنی آسانی سے بجھنے والی نہ تھی۔ اسے اس آگ سے اپنا وجود روشن کرنا تھا اور پھر اس میں ہبہ تیمور کو جلانا تھا۔ ہبہ تیمور نہیں جانتی تھی کہ اس رات اس نے اسید مصطفیٰ کے اندر سے انسانیت کا درد، اس کے وجود سے اشرف المخلوق ہونے کا لبادہ بہت آسانی سے کھینچ لیا تھا، اور اس نے اپنی عریاں روح کو ڈھانپنے کے لیے اب کے بعد جو لباس پسند کیا تھا وہ حیوانیت کا لباس تھا۔ اس لباس کے اندر زہر تھا، اتنا تیز، اتنا زہریلا کہ بڑی شدت سے کسی کو ڈسنے کی خواہش اس کے خون میں دوڑ رہی تھی۔ ہبہ تیمور نے اپنی خود غرضی میں اس بے غرض انسان کو ایک سرسراتا ہوا ناگ بنا دیا تھا جس کے اندر بہت سا زہر جمع ہو گیا تھا، اور اسے بہرحال کسی کو ڈسنا تھا، اپنا یہ زہر باہر انڈیلنا تھا، اور وہ کسی ہبہ تیمور کے علاوہ اور کون ہو سکتی تھی؟ اسید مصطفیٰ اس بار بھی غلط تھا، دھوکہ کھا گیا تھا، ہار گیا تھا۔ عباس کا ہر اٹھتا قدم سبین کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ زور زور سے روئے اور اس سے پوچھے کہ عباس مغل، میں تو مجبور تھی مگر تم تو مجبور نہیں تھے۔ مرد مجبور نہیں ہوتا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ سبین کے اندر گھٹن ہونے لگی، اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ اس نے یہ کپاہٹ چھپانے کی خاطر مٹھیاں بھیج لی تھی۔ سبین، عباس کی آواز پر اس کا سر کچھ مزید جھک گیا۔ وہ چند لمحے بغور اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا دیا۔ دونوں کی نظر ملی۔ سبین کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور ان میں کیا نہیں تھا، دکھ، غم، شکایت اور بے بسی۔ عباس نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ آپ ناراض ہیں؟ وہ آہستگی سے بولا۔ کس بات پر؟ سبین نے تیزی سے کہا۔ اس شادی میں آپ کی رضامندی تھی؟ اب کی مرتبہ اس کا سوال زیادہ واضح تھا۔ اب اس بات کی اہمیت ہے؟ سبین کا لہجہ دھیما مگر ترش تھا۔ اہمیت ہے سبین، وہ زور دے کر بولا۔ چند لمحے ایک مہیب خاموشی طاری رہی، پھر سبین نے سر جھکا لیا۔ شامل تھی۔ جواب مختصر تھا اور لہجہ اتنا آہستہ کہ وہ بمشکل سن پایا، مگر اس مختصر مگر جامع جواب نے عباس کے چہرے کی رونق بحال کر دی تھی۔ اس دن جب میں آپ سے ملنے آیا تھا تو آپ ملی نہیں تھی، کیوں؟ عباس کو اس دن کی اہانت یاد آئی تو پوچھ بیٹھا۔ وہ میری بے وقوفی تھی، اس نے انتہائی سچائی سے اپنا تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، جسٹ لیو اٹ۔ عباس نے سر جھٹکا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ سبین کی ساری جان ہاتھوں میں سمٹ آئی تھی۔ آپ کے ہاتھ بہت پیارے ہیں سبین، اس نے سبین کے ہاتھ کی پشت سہلاتے ہوئے دھیمے سے کہا، تو سبین نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عباس کی آنکھوں کا تاثر بہت مختلف تھا۔ یہ ایک طلب اور استحقاق سے معمور مرد کی آنکھیں تھیں۔ وہ ناسمجھ نہیں تھی جب ہی نظر جھکا گئی۔ میں چینج کر لوں؟ اسے اپنی آواز اجنبی سی لگی۔ ضرور، بھابھی بتا رہی تھی کہ آپ کے لباس اس کپ بورڈ میں پڑے ہیں۔ عباس نے وارڈروب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھ گئی۔ اس نے ایک آرام دہ شلوار قمیض منتخب کی اور باتھ روم کی سمت بڑھ گئی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس نے ہاتھ منہ دھویا، بالوں کو کھول کر ڈھیلی سی چٹیاں بنائی اور اتارا ہوا کامدار سوٹ تہہ لگا کر باہر لے آئی۔ اسے لا کر وارڈروب میں رکھ دیا۔ عباس بڑی سی سلائڈنگ ونڈو کے پاس کھڑا تھا۔ پھر اس نے پردہ برابر کیا اور اس کی طرف مڑ آیا جو کہ گلوں سے خوش رنگ بیڈ کے نزدیک کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، وہ بیڈ کی پٹی پر ٹک گئی۔ دودھ پی لیں، کومل نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنی والدہ کے گھر بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ عباس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ دل نہیں چاہ رہا، وہ بیزاری سے بولی۔ دل کی مت سنے، میری بات مانے، وہ دھونس سے بولا۔ ہاں، پہلے دن ہی اپنا آپ فراموش کر کے جی حضوری شروع کر دوں۔
وہ اندر ہی اندر کڑ کر سوچ رہی تھی۔ گلاس تھام لیا۔ دودھ نیم گرم اور خوش ذائقہ تھا۔ اس نے مجبوراً چند گھونٹ لے کر گلاس پرے ہٹا دیا، پھر اٹھ کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ تھکی ہوئی لگتی ہیں، لیٹ جائیں، عباس نے کہا۔ اب پتہ نہیں یہ مشورہ تھا یا حکم، وہ سمجھ نہیں سکی۔ مجھے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ وہ وضو کرنے کے لیے واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ عباس وہیں کھڑا رہ گیا، مضطرب اور بے چین۔ کچھ دیر بعد وہ اندر آئی تو عباس نے اس کے بن کہے ہی اسے جائے نماز تھما دیا تھا، جسے وہ ایک طرف بچھا کر نماز میں مشغول ہو گئی۔ عباس خاموشی سے بستر پر دراز ہو گیا، مگر جلد ہی بے چینی نے اسے احساس دلایا کہ وہ ایزی ڈریس میں نہیں تھا۔ وہ لباس تبدیل کرنے کے خیال سے اٹھ گیا، باتھ روم گیا تو چینج کرنے کی بجائے شاور لینا شروع کر دیا۔ اچھی طرح اپنا دماغ ٹھنڈا کرنے کے بعد وہ واپس باہر آیا تو ایک حیران کن منظر اس کا منتظر تھا۔ لائٹس آف تھیں اور سبین بیڈ کے ایک کونے پر دراز تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب احساس نے سر اٹھایا۔ وہ آگے بڑھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ بے حس و حرکت رہا، پھر اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اس نے کمبل کھولا اور اوڑھتے ہوئے اسے بھی اڑا دیا۔ اپنا تکیہ سبین کے قریب کیا اور لیٹ گیا۔ دوسری طرف فوراً اس کی موجودگی کو نوٹس کیا گیا تھا۔ وہ کچھ اور آگے سرک گئی۔ عباس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا اور گویا غضب ہو گیا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ وہ تڑپ کر اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ عباس کا رنگ غصے اور ذلت کے احساس سے دہک اٹھا۔ آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں، وہ تلخی سے بولا۔ بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ ذرا بھی نہیں جھجکی۔ اور انجان بننے کا ڈھونگ رچانا بند کر دو، وہ زہر لہجے میں بولی تھی۔ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں کچھ نہیں جانتا، وہ تیزی سے بولا۔ میں مان ہی نہیں سکتی عباس کہ اس گھر میں رہتے ہوئے تم بے خبر ہوگے، بلکہ یوں کہو کہ میری ذلت کے تماشے کی روداد مجھ سے سننا چاہتے ہو تو سن لو۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس کے معیار پر پوری نہیں اترتی، اس لیے وہ مجھ سے کوئی رشتہ نہیں بنائے گا۔ یہ شادی ایک کاغذی شادی تھی، اور پھر اس نے سب کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے سسک اٹھی۔ اس کے نزدیک میری کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں تھی، اور اس کا ثبوت اس نے ہمیشہ دیا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم وہ نہیں کرو گے جو اس نے کیا تھا؟ میں ایک ٹھکرائی ہوئی عورت ہوں عباس احمد مغل، اور تمہیں تو فخر کرنا چاہیے کہ تم نے مجھے اپنا کر دنیا میں ہی جنت خرید لی۔ عظمت کے مینار پر چڑھنے کا بہت شوق تھا نا تمہیں، بہت ہمدرد بنتے تھے نا تم میرے۔ پتہ چل گیا ہے مجھے۔ وہ دکھی تھی، اس کے اندر کا درد لفظوں کی صورت باہر نکل رہا تھا۔ وہ اداس تھی اور آنے والے وقت کا خوف اس کے چہرے پر جھلک رہا تھا۔ وہ ایک کم ظرف مرد کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد دوسرے کے پاس آ تو گئی تھی، مگر اسے اپنانے سے گریزاں تھی۔ وہ احساس کمتری میں مبتلا تھی۔ وہ دوبارہ رد ہونے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اور یہ سب اس کے الفاظ سے عیاں تھا۔ عباس جیسے کسی خلا میں معلق ہو گیا تھا۔ وہ کئی ثانیے سبین کو ناسمجھے کی کیفیت میں دیکھتا رہا۔ سبین آپ، اس نے بولنا چاہا، مگر شدت جذبات سے اس کا گلا رند گیا۔ اس نے بے ساختہ تسلی دینے کی خاطر دونوں ہاتھ سبین کے گرد لپیٹے تھے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی اپنا گھر بچانے کی عباس، مگر پھر بھی امی نے مجھے ہی مورد الزام ٹھہرایا۔ میرا کیا قصور تھا اگر اس شخص نے مجھے پسند نہیں کیا تھا؟ میں کیوں؟ وہ روتے روتے اس کے ساتھ لگ گئی۔ عباس نے اسے مضبوطی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس نے عباس کی قمیض اپنے آنسوؤں سے بھگو دی تھی۔ وہ اسے تھپکتا رہا، بہلاتا رہا، تسلی دیتا رہا۔ پھر اس نے سبین کو لٹا دیا اور آہستہ آہستہ اس کی پشت تھپکتا رہا، جیسے کسی روتے ہوئے شیرخوار بچے کو بہلایا جائے۔ پھر وہ سو گئی۔ اس کے چہرے پہ آنسوؤں کی لکیریں تھیں۔ عباس نے اسے ٹھیک سے کمبل اڑایا اور خود بھی سیدھا لیٹ گیا۔ اس کی نظریں چھت پر معلق تھیں۔ وہ حیران تھا، اور اس سے زیادہ خوش۔ اس کی وجہ کتنی مضبوط تھی۔ سبین جس شخص کے ساتھ رہی تھی وہ تو گھٹیا تھا، مگر اپنی کم ظرفی کے باوجود اس نے سبین کو وقت گزاری کے لیے شکار نہیں بنایا تھا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اس کی قسمت میں ایک شفاف، اجلی اور خالص لڑکی تھی، جس کے دل و ذہن کی سلیٹ پر اپنا نام لکھنا اس کے لیے کوئی بہت مشکل نہ تھا۔ ذرا سی توجہ، ڈھیر ساری محبت اور دل سے کی گئی عزت اس کے لیے وہ ہتھیار بن سکتے تھے جن سے وہ یہ مارکا سر کر سکتا تھا۔ اس نے مسکرا کر سوئی ہوئی سبین کو دیکھا اور دل سے اپنے رب کا شکر گزار ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کا جنہوں نے اس سے ایک بروقت ایک صحیح فیصلہ کروایا تھا۔ رات نصف شب سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ اپنی خوشی کی شدت بانٹنا چاہتا تھا، مگر وہ سو رہی تھی۔ عباس چند لمحے خود پر ضبط کرتا رہا، پھر اس نے ہار مان کر سبین کی طرف کروٹ لے لی۔
ہلکی ہلکی نیلگوں روشنی میں اس نے اس کی روشن پیشانی کو چوما اور پھر اسے خود میں چھپا لیا۔ تجھے کیا پتا سبین، تو کتنی خاص ہے۔ تو سچا موتی ہے جس کی چمک دمک بس میری آنکھوں کے لیے ہے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں، تو کیا جانے۔ وہ ادب کے سارے کرینے بھول کر قربتوں کی طرف رواں دواں تھا۔ اس کے ہر اعزاز سے سرشاری پھوٹ رہی تھی۔ اس کی لمس میں کسی گھڑی دل ربائی اور گہرائی بڑھی تھی جب سبین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود کو اس دلکش حصار میں مقید پایا تو رنگت میں گلابیاں گھلتی چلی گئیں۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی بھی تو ناکام ٹھہرتی کہ مقابل کی پیش قدمی میں ایسی والہانہ وارفتگی اور بے خودی تھی کہ اس نے خود کو مکمل طور پر محسوس کیا تھا، مگر نہیں محصور، محفوظ اور مامون۔ عجب سنجوگ ہے جانا، یہ کیسا روگ ہے جانا۔ بڑے بوڑھے بتاتے تھے، کئی قصے سناتے تھے، مگر ہم مانتے کب تھے، یہ سب کچھ جانتے کب تھے کہ بہت پختہ ارادے کس طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمیں ادراک ہی کب تھا، ہمیں کامل بھروسہ تھا ہمارے ساتھ کسی صورت بھی ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ دل کبھی قابو سے بے قابو ہو نہیں سکتا، مگر پھر یوں ہوا جانا، نہ جانے کیوں ہوا جانا۔ جگر کا خون ہوا ایسا، تیرے ابرو کی جنبش پر، تیرے قدموں کی آہٹ پر، گلابی مسکراہٹ پر، تیرے سر کے اشارے پر، صدائے دل ربانہ پر، چہرائے معصومانہ پر، نگاہ قاتلانہ پر، جفائے مجرمانہ پر، ادائے کافرانہ پر۔ گھائل ہو گئے ہم بھی، بڑے بے باک پھرتے تھے، مائل ہو گئے ہم بھی، سخاوت کرنے آئے تھے اور سائل ہو گئے ہم بھی، بڑے بوڑھوں کی ان باتوں کے قائل ہو گئے ہم بھی۔